تعارف کراتے ہیں. ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ تقی مہدوی صاحب. تقی بھائی بہت شکریہ وقت دیا آپ نے. تھوڑا سا ٹریفک میں پھنس گئے تھے آپ بھی. آج سبھی ہم ٹریفک میں بہت بہت برا پھنسے ہیں اور صبر کا امتحان تھا. بالکل ایسے ہی. اور مفتی فضل سبحان صاحب آپ کچھ پہلے آ گئے تھے تو پہلے نکلے تھے تو پہلے پہنچ گئے. وہی بات ہے نا کہ یہ تو ہم ویسے دنیا میں ٹریول کرتے ہیں لیکن اس راستے پر بھی بس بغیر وقت ضائع کیے نکلنا چاہیے جس بھی وقت موقع ملے تاکہ منزل پر پہنچ سکیں. پہلے آئیے پہلے پائیے. بالکل ایسے ہی ہے. جی نادیہ آپ بھی لیٹ ہو گئی. بالکل یہی مجھے سمجھ نہیں آیا کہ صبح بھی میں 2 گھنٹے پھنسی رہی اور اس کے بعد ابھی بھی جب آنا چاہ رہی تھی تو 1.5 گھنٹہ ایک ہی جگہ پہ کھڑے رہے. بس رمضان میں تھوڑا سا خیال کرنا پڑتا ہے ٹائمنگ سے کہ لوگ ذرا جلدی میں ہوتے ہیں. جی تو تھوڑا سا ڈس آرگنائزڈ ہیں یونیورسٹیز کالجز اور اس کے ٹائمنگز پلیز اس پہ ذرا تھوڑا. لیکن میں کہتی ہوں آفرین ہے وہ ٹریفک پولیس والے ہمارے بھائی جن کا روزہ ہے اور وہ پھر بھی مینج کر رہے ہیں. دھوپ میں کھڑے ہیں, یہاں کراچی میں دھوپ ہے اور مینج کر رہے ہیں. جی جی ابھی تو روزے سے ہیں تو پلیز ان کے ساتھ بہت محبت سے پیش آئیے گا. کسی کو کوئی غصہ نہ کرے کیونکہ کسی کا قصور نہیں. اور رمضان مبارک میں سیدھے راستے کی بات کرتے ہیں. ہر پلیٹ فارم پر سیدھے راستے کی بات ہو رہی ہے. علماء کرام آپ کو بتا رہے ہیں سیدھا راستہ کیا اور آپ رانگ سائڈ سے جا رہے ہیں ڈرائیونگ کر رہے ہیں. بالکل یعنی آپ نے اس سڑک کو پورا ہی کیپچر کر لیا اور پورے رانگ سائڈ سے وہ چل رہی ہے. اور اس کی وجہ سے کیا کہ کیونکہ میرے ساتھ صبح ہوا. کیا بات ہے صبح نکلی ایسے ہی ہو رہا نا. ایسے ہی ہو رہا ہے. یہی ہو رہا ہے. صبح گئی ابھی دوپہر کو جب 2 دفعہ ہوا نا تو میرے منہ سے نکلا کہ آج دن ہی خراب ہے. بالکل ایسے. اور پھر مجھے اپنا ٹاپک یاد آیا کہ آج ہم بات ہی یہی کر رہے ہیں کہ ایسی باتیں نہیں کرنی. دن خراب ہے, یہ خراب ہے, آج تو کیا ہو گیا, کس کا منہ دیکھ لیا, کس نے نظر لگا دی. اس طرح کی جو ہم باتیں کرتے ہیں نا کسی نہ کسی چیز کو کہتے ہیں نا کہ ہم دیتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہے اس کی کہ بھئی اس کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا, یہ منحوس ہے یا میرے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو کوئی وجہ ہوگی ایسے. یہ غلط ہے. یہ تو پھر مجھے ایک دم احساس ہوا کہ تو ٹاپک ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ شیطان کے شر سے بچو. میں نے یہ کمنٹ کرنی آزمائش الحمدللہ میں خیریت سے پہنچ گئی. پھر ایک دم میں نے ریورس کیا اپنے تھاٹس کو. یہی سوال پھر لے کے مفتی صاحب کے پاس غلط بات ہو جاتی جو میرے منہ سے نکلنے لگی تھی کہ آج کا دن خراب. دن بالکل ٹھیک ہے, بس تھوڑی آزمائش تھی, کوئی بات نہیں. خیریت سے بچو اور شک میں نہ پڑو. جی مفتی صاحب سے یہ سوال پھر لے کر جائیں نا آپ اپنا. پھر یہ آپ کی طرف سوال لے کے آتی ہوں کہ باقی دین میں تو کہیں گنجائش ہے نہیں شک کی, سپرسٹیشن کی, وہم کی. لیکن پھر بھی آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ ہم یہ کرتے ہیں. مطلب ایون بزرگ بڑے بھی کہ جی یہ تو منحوس ہے, اس کا سایہ پڑ گیا, دیکھو ایسے ہو گیا. اور وہم پرانے نانی دادا کے جو ہے نا زمانے سے سنتے ہوئے ہم آج تک ساتھ لے کے چل رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اعتماد, توکل اور یقین جب کمزور ہوتا ہے تو اس طرف انسان کا رخ ہوتا ہے. قرآن کریم میں سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. تمہیں جو بھی نیکی اچھی چیز ملے تو اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اور جب کوئی مشکل یا بری چیز پیش آ جائے تو وہ تمہارے اعمال کا شاخسانہ ہوتی ہے. اچھا حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر, کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگ جائے یہ تصور, اسی طرح بدشگونی لینا جس کی مختلف شکلیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں, اسی طرح ایک خاص قسم کے پرندے کو دیکھ کر دن کو منحوس سمجھنا اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا, کالی بلی راستے میں آ جائے منحوس سمجھنا, شام کے وقت جھاڑو مارنے کو منحوس سمجھنا, خالی کینچی چلانے کو منحوس سمجھنا اور چارپائی پر بیٹھ کر ٹانگیں ہلانا اور لٹکانا اس کو منحوس سمجھنا. تو ہمارا دین ایک سٹرونگ بیس کے اوپر, فاؤنڈیشن کے اوپر قائم ہے. یہاں تک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس کی بدشگونی یا بدفعلی اس کے کسی کام سے روک دے کہ آج تو میرا دن اچھا نہیں ہوگا, میں نے اس فلاں چیز کو دیکھ لی یا تمہاری شکل دیکھ لی, کسی کو اگر یوں کہا جائے تو جس نے ایسا کیا فقط اشرکا, حدیث پاک کے الفاظ ہیں, پس تحقیق اس نے شرک کیا. اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہ یوں دعا کرے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. ساری خیریں تیری طرف سے ہیں, سارے اعمال تیرے ہاتھ سے صادر ہوتے ہیں مرضی اور اذن سے, اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور دوسرے موقع پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میری امت کے 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو پوچھا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا لا یتطیرون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون. 3 نشانیاں ان کی بتائیے. ایک تو وہ یعنی وہ جھاڑ پونگ جس میں شرکیہ کلمات ہو وہ نہیں کریں گے، اور بدفعلی اور بدشگونی نہیں لیں گے، اور اپنے رب کے اوپر توکل کریں گے. تو یہ جو حدیث مبارکہ میں وضاحت آئی ہے، اور باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو کسی کاہن اور عراف اور نجومی کے پاس آتا ہے اور اس کی کہی ہوئی بات پر یقین کر لیتا ہے، فرمایا 40 راتیں اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. وفی روایت فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین کا انکار کیا. تو اگر یہ تعلیمات اور احادیث عوام کے سامنے ہوگی تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی اس سے متاثر نہیں. اور علامہ اقبال نے بہترین انداز میں اس کو ڈیفائن کیا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گنا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. علامہ صاحب آپ کہیے گا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے فرمایا نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. جی تو وہ تو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے یعنی جو وہ چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا تو وہ سمجھ گئے کہ ایک قادر مطلق بیٹھا ہوا ہے. اور ہم اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کا ذمہ دار دوسروں کو، یہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تھی، یہ بلی رو رہی تھی یہاں پر کسی اور وجہ، تو اس کو ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ مولا متقیان تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، اور ہم گویا مولا کائنات کے پاس جا رہے ہیں جبکہ مولا کائنات تو ان کے ارادے نعوذ باللہ ٹوٹ رہے ہیں. اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک تو تعلیم کی خاطر کچھ جملے کہے جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جہاں علی رب کے سامنے جاتے ہیں وہاں ایک عام عبد اور ایک خاضع اور خاشع انسان کی طرح حاضر ہوتے ہیں اپنے رب کے سامنے. لیکن رب جب ان کا ذکر کرتا ہے ہمارے لیے تو کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے رسول ان سے کچھ سوال نہ کیجئے، اگر کچھ مانگیے اجر رسالت کے اندر تو ان کی مودت اور محبت کو مانگیے. تو ان کا ادب، ان کا لحاظ، ان کا خیال، ان کا احترام وہ اپنے مقام پر ہے. اور دوسرے مقام پر قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ آپ نہیں چاہتے ہیں مگر وہی کہ جو اللہ چاہتا ہے. اس لیے مولا متقیان ہو، سیدہ کائنات ہو، باقاعدہ صحیح حاکم نیشاپوری نے المستدرک علی الصحیحین کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا یا فاطمہ ان اللہ یرضا لرضاک وَيَغْضِبُ لِغَضَبِكَ، کہ پروردگار تیرے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے، تیرے راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہے. اس لیے جو ہمیں ان کے حوالے سے ادب اور خیال اور احترام بتایا ہے وہ اپنے مقام پر، لیکن خود یہ ہستیاں جب پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں تو کیسے گڑ گڑا کر، کیسے رو کر، خاضع و خاشع ہو کر اور گریہ کر کے حاضر ہوتی ہے. کہ خود مولا متقیان نے مسجد کوفہ کے اندر ایک مناجات پڑھی ہے، مناجات امیر المومنین کے نام سے. اس میں ہم تو کہتے ہیں مولا کو مولا، چونکہ غدیر میں مولا بنائے گئے ہیں، لیکن جب خود مولا آتے ہیں خدا کی بارگاہ میں تو کہتے ہیں مولا یا مولا، انت المولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا المولا. سبحان اللہ، کہ مولا تو ہے، میرا مولا، مولا تو ہے اور تو مولا ہے، میں بندہ ہوں، اور کون بندے پر رحم کرے گا سوائے اس کے مولا کے. لیکن اللہ صاحب جب یہ ہستیاں ہدایت کرنے والی ہیں تو ہم کہاں پھر کس خرافات میں ہم پڑ گئے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے نا. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ انہوں نے رستہ دکھایا تھا خدا کا، اور خدا نے بتایا تھا ان کے ادب اور ان کے خیال اور ان کے مودت اور محبت کا. دونوں راستوں کو ہم نے کسی نہ کسی حد تک منیمائز کیا اور کم کیا اور ہم دور ہو گئے ہیں. انہوں نے طریقہ سکھایا کہ ہم روزانہ ہزار رکعت نماز پڑھنے والے ہیں. تم کہاں جا رہے ہو؟ نمازوں کے بغیر کون سی دعا قبول ہونے والی ہے؟ جیسے ایک روایت کا جملہ یہ ہے کہ حضور سرور کائنات کے ایک جگہ سے سفر تھا تو کچھ افراد کو دیکھا جو بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے بیلچے اور ان کے جو آلات تھے اور ساز و سامان تھے وہ پڑے ہوئے تھے. تو سوال کیا کہ یہ کیوں اس طرح سے بیٹھے ہوئے، کوئی کام کاج کیوں نہیں کر رہے؟ جب ان کے پاس آ کر سوال کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ نحن المتوکلون، ہم تو اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا کہ آپ نے محنت مزدوری کو چھوڑ دیا ہے؟ تو اس وقت حضور سرور کائنات نے ان سے یہ اتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا بل انتم متکلون، تم متوکل نہیں ہو کہ اللہ پر توکل کرنے والے ہو، بلکہ تم دوسروں پر بوجھ بننے والے ہو. کہ تم اگر محنت مزدوری نہیں کرو گے تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا. ہم انبیاء نے بھی، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ خیاط تھے،
اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی ہے, حضرت داؤد علیہ السلام نے ہتھیار بنائے اور سپر بنائی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ ہم جگہ جگہ جیسے دنیاوی خداؤں کی ہم نے بات کی نا, جیسے کہتے ہیں ہم توہم پرستی کی جو مثال ہے وہ یہی ہے نا, اس کو ہم اس طرح لے سکتے ہیں نا, اس کو کہیں نہ کہیں ہم شرک کے اس میں لا سکتے ہیں نا. جی بہت کہ ساری آپ نے دنیاوی خدا بنائے ہوئے ہیں یا اولیاء کو کچھ اس طرح کی کا رتبہ دیا ہوا ہے کہ ان کے اوپر وہ ذمہ داری لگا دی جو اللہ نے ان کو ذمہ داری دی نہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی جو سوال آپ نے کیا بہت اہم ہے کہ اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی کسی کی نہیں ہے. لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, قرآن میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا, قرآن کریم میں عبس و تولا کے اندر فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى, قرآن کریم میں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ, اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. تو یہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل ہے کہ وہ جو کہا جاتا تھا کہ انہوں نے خود قرآن کریم کو نعوذ باللہ گھڑ لیا, تو کوئی اپنی کتاب میں اپنی باری میں ایسی بات نہیں کرتا, معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اس طرح مبالغہ کر کے حد سے اور مقام سے آگے نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بالکل واضح حدیث ہے کہ اے علی تمہارے بارے میں بھی دو گروہ افراط اور تفریط میں مبتلا ہو جائیں گے, ایک ان کے درجے کو ان کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کرے گا اور ایک خدا نخواستہ ان کے مقام کو غلو کر کے آگے بڑھائے گا. یہ ٹاپک ہمارا بھی یہ توہم پر ہی آ رہا ہوں. تو یہ جو آپ نے مزارات کی بات کی, دیکھیں اگر ایک آدمی قبر اور مزار پر جا کر کہتا ہے کہ اللہ یہ آپ کے نیک بندے ہیں اور ان کے وسیلے سے میں دعا مانگتا ہوں, بالکل جائز ہے. یہ توسل بالذوات بھی جائز ہے, توسل بالاعمال بھی جائز ہے, لیکن اس کو مختار کل سمجھ کے, اس کو قادر مطلق سمجھ کے, اس کو متصرف الامور سمجھ کے, وہ سارے اختیارات جو خدائی ہیں وہ اگر آپ اس کے لیے ذہن میں تصور کر کے مانگیں گے, یہ بالکل شرک ہے. اسی کو ان یسیر الریا شرکن بھی کہا گیا ہے اور اسی کو ان شرک لظلم عظیم بھی قرار دیا گیا ہے. جی بالکل, جو پہلے میں انڈورس کر دوں بات کو, جو بات مفتی صاحب نے کی ہے نہیں بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہم انہیں مستقل بالذات یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ قادر مطلق ہے, یہ عالم مطلق ہے, یہ حی مطلق ہے, تو یہ بالکل یقیناً شرک ہے. لیکن اگر خدا کی عطا سے یہ رزق تقسیم کر رہے ہیں, خدا کی عطا سے اگر یہ لوگوں کی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں, اگر یہ خدا کی عطا سے یہ خیر کے کام انجام دے رہے ہیں, تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. جس طریقے سے مولا امیر کائنات کا جنگ خیبر کے مقام پر جملہ یہ ہے کہ ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل بقوت رحمانیہ, میں نے جو در خیبر اکھاڑا ہے وہ اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا ہے, وہ خدا کی عطا کردہ طاقت سے اکھاڑا ہے. جی آپ کو کیا میں کچھ جانتی بھی ہوں ایسے لوگوں کو جو کہ اسٹرالوجی کو لے کے بہت زیادہ obsessed ہوتے ہیں کہ جی روز اپنا, ہاں جی ستاروں کی چال نہیں, بس روز مجھے جو ہے نا اپنا ذائچہ نکالنا ہے, پوچھنا ہے کہ جی آج میرا دن کیسے گزرے گا, اور اس سے گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے آج ویڈیو میں دیکھا کہ تم جو ہو نا مجھے زہر دینا چاہ رہی ہو, بیٹی بہو کسی کو کہنا, یہ جو ہے میرے اوپر کوئی جادو کر رہا ہے اور میرے ستارے یہ کہہ رہے ہیں, یا دو لوگوں کو مل کے کہنا کہ تمہارا اچھا کیا سٹار ہے, تمہارا سٹار, تم لوگوں کا تو آپس میں کوئی ملاپ ہے ہی نہیں, تم لوگوں کی تو شادی چلے گی ہی نہیں, تمہاری بھی چلے گی ہی نہیں. کہا ہے لوگوں نے ایسے بولتے ہیں, اور خواتین اور مطلب ضعیف لوگ, مرد بھی جنتری کو دیکھ کے لوگ, اور ان کا اور ہر وقت جو ہے سننا, اور وہ یہ علم کے بارے میں کہ جی سب کے ستارے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کا دن اور مہینہ کیسے گزرے گا, کیا ہو رہا ہے, اور اس پہ بالکل ایمان ہوتا ہے. اصل میں یہ جو افراد ہیں جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں گوسپس کرنے والے, اتنے فارغ لوگ اور ایسے لوگ کہ جو ہمیشہ دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہمارے یہاں نحوست آ رہی ہے, تمہاری وجہ سے ہمارے یہاں گھر میں پریشانیاں آ رہی ہیں, یا تم دونوں کے ستارے نہیں ملتے اور تم دونوں مشکلات میں ہو گئی. یہ فارغ لوگ ہیں اور ان کے بارے میں باقاعدہ نبی اکرم کے جملے موجود ہے کہ ان اللہ یبغض العبد الفارغ, پروردگار ناپسند کرتا ہے کہ کوئی انسان فارغ بیٹھے اور اس طرح کے خیالات اور توہمات کو اپنے ذہن کے اندر لے کر آئے. بلکہ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ حتیٰ اگر کوئی اس سہارے سے کہ دین کے سہارے کی وجہ سے میں اپنی مزدوری کو چھوڑ دوں, رزق حلال کمانے کو چھوڑ دوں, تو اس کو بھی ناپسند کیا گیا ہے. کہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں توکل کر رہا ہوں پروردگار پر, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نہیں, تم یہ توکل کا طریقہ نہیں ہے.
پہلے محنت مزدوری کرو، رزق حلال کماؤ، پھر پروردگار پہ توکل کرو تو بات سمجھ آتی ہے۔ البتہ ایسٹرولوجی کی جو آپ نے بات کی ہے اس کے اندر دو شاخیں ہیں۔ ایک ستارہ شناسی وہ ہے کہ جو بغیر اصول کے، بغیر فارمولے کے، بغیر سائنس کے، بغیر منطق کے ہو رہی ہے، تو اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ حرام ہے، جس کے اندر غیب کی خبریں بغیر کسی فارمولے کے اور علمی طریقے سے دی جا رہی ہو۔ لیکن اگر سائنس کی مدد سے، ایسٹرولوجی کی مدد سے کوئی معلومات دی جا رہی ہے، جیسے کہ آہستہ آہستہ سائنس ترقی کر رہی ہے اور اب یہ بھی کیفیت آ گئی کہ رؤیت ہلال کے معاملے میں بھی کافی سپورٹ حاصل ہو رہا ہے سائنس سے، تو اگر اس طرح سے فارمولاز کے ذریعے، سائنس کے ذریعے مدد حاصل کی جا رہی ہے اور اس ایسٹرولوجی کی بنیاد پر کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں تو اس کے اندر قباحت نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر بغیر کسی سائنس کے ہم ایسے ہی کہتے ہیں کہ آج کا دن مثال کے طور پر میرے لیے منحوس ہے، یا آج کے دن پاکستان کے لیے نعوذ باللہ منحوس ہے، یا آج جو ہے وہ ہمیں ناکامی نصیب ہونے والی ہے، آج ہمیں کامیابی نصیب ہونے والی ہے، بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی سائنس کے، تو وہ حرام ہے۔ ہاں اگر علم غیب نبی یا معصومین کی جانب سے آپ کو ملا ہے اور آپ نے وہ بات نقل کی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر علم غیب ویسے میرے علم پاس جفر ہے، جیسے علم جفر ہے، نہیں ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرنا، جیسے علم غیب ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم سب کا ایمان ہے کہ قیامت آنے والی ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ قیامت میں حساب و کتاب ہونا ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، تو یہ بھی غیب کی خبر ہے، لیکن یہ کس نے دی ہے؟ یہ خدا نے دی ہے، یہ رسول اللہ نے دی ہے، یہ معصومین نے دی ہے۔ تو وہ علم غیب جو ان ہستیوں کی جانب سے ہم تک آئے اور ہم وہ بیان کر رہے ہیں تو اس کے اندر مذائقہ وہی بات ہے نا کہ اس میں برائی، تو اس میں یہ نا کہ اس میں بیلنس، اعتدال قائم رکھنا بڑا مشکل ہے نا، کہ آپ کسی کے پاس گئے اور اس کو یہ علم ہے، نہیں وہ جب گئے تو بیلنس ہی نہیں ہوتا، وہ پھر یہ کہ آپ اسی کو اپنا پیر و مرشد بنا لیتے ہیں نا، بات یہ ہے۔ اچھا زہیب، اس میں جو یہ ہاتھوں کی لکیریں ہیں، پھر یہ کہ جی اس کا بھی علم ہے، یہ دیکھو تمہاری یہ لکیر، یہ تو تم 20-30 میں مر جاؤ گی، ختم، بس تمہارا سفر یہاں ختم، یہ دیکھو دل کتنا تمہارا ہے، جو ہے تمہارا دل دیکھو کتنا بڑا ہے، تمہیں بہت پیسہ ملے گا، مطلب اولادیں بھی بتا دیتے ہیں لکیریں دیکھ کے نا، یہاں تو وہ بھی ہو جاتا ہے، اتنی شادیاں ہوں گی، اور آپ اتنے انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں اس سے۔ ہاتھ کی لکیریں کیا ہیں، یہ علم کیا ہے؟ جو ستاروں کا علم ہے یا جو بھی اس طرح کی چیزیں، ایک تو قرآن نے واضح طور پہ کہا کہ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اللہ نے سورج اور چاند کو حساب کتاب کے لیے مقرر کیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ ستاروں سے لوگ راستے بھی معلوم کرتے تھے، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ تو اس طرح کے علوم میں اس سے استفادہ کرنا، چاند کی رؤیت کو دیکھنا، وہ تو ظاہر ایک الگ ٹاپک ہے، بالکل جائز ہے۔ لیکن اس زمانے میں بھی جو ابھی قرآن کی آیات پڑھی گئی، سورج، چاند اور ستاروں کو خدا سمجھ کر معبود بنایا گیا۔ اسی طرح اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، اللہ نے کسی کو تھوڑا علم دیا ہے، کسی کو زیادہ علم دیا ہے، لیکن عالم الغیب بذات تو صرف اللہ ہوئے۔ اچھا، اب اللہ نے اپنے رسولوں کو، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو جو علم دیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے ہے، اور ایک آدمی اللہ والوں کے پاس جا کر ان کی دعائیں یا ان سے اپنے لیے مشاورت لیتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن بدقسمتی تو یہ ہے، آج کل ایسے نجومی، ایسے کاہن، ایسے پامسٹ، ایسے جادوگر، ایسے عامل جو شریعت کے بالکل خلاف چل رہے ہیں، اور جیسے تعویذ اور جھاڑ اور دم درود کی بات آتی ہے تو فرمایا اس میں 3 باتیں ملحوظ نظر رہیں۔ ایک بات، یا قرآن کی آیت ہو یا احادیث مبارکہ کی دعائیں ہوں۔ دوسری بات کہ اگر کسی دوسری زبان میں بھی کوئی چیز لکھی گئی ہے، کلمات، تو اس کے معنی سمجھ میں آتے ہوں۔ اور تیسرا، اس کو مؤثر بذات اور مؤثر حقیقی نہیں سمجھے، کہ شفا اللہ کے حکم میں ہے، اور اللہ نے اس پانی میں یا اس دم میں یا اس تعویذ میں اس میں ڈال دی ہے، تو ہم عامل کے پاس جانے کے بجائے کامل کے پاس جائے۔ کامل وہ ہوتا ہے جو وضع قطع اور شریعت کے مکلف اور مطابق ہوتا ہے۔ تو اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانا مال بچانے سے زیادہ ضروری ہے، لہٰذا ہم اس پروگرام کے توسط سے یہ ضرور کہیں گے کہ آپ خود قرآن اور حدیث پر عمل کریں۔ تعویذ پر اگر ہند سے لکھے ہوئے 786 92 اس طرح کے جو حروف لکھے، اس کے بارے میں کیا؟ اور گھر سے ایسے ملتے بھی ہیں کبھی کبھی، اور بعض اوقات ایسے مل جاتے ہیں کہ علم اعداد، علم رمل، علم جفر، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، تو اگر اس کی میننگ، جیسے بسم اللہ کے بارے میں لوگ 786 لکھتے ہیں، تو اب ظاہر ہے یہ ایک علم ہے، اس کو بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق سمجھنا یہ ضروری نہیں ہے۔
اور اس کا جو ہے وہ اعتبار جیسے 110 لکھتے ہیں جی جی وہ اعوذ باللہ کے عادات جو ہے وہ 110 ہیں، اور اسی طریقے سے بسم اللہ کے 786 ہیں. تو اگر علم عادات علم عادات کو علم ابجد کو استعمال کیا جاتا ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن ہماری بات یہ ہو رہی ہے کہ ان چیزوں کی مدد سے آئندہ کی کوئی خبر دینا. ہم خبر نہیں دے رہے. اگر تعویذ کے طور پر، دعا کے طور پر ان عادات کو لکھا گیا ہے اور قصد ہمارا یہی ہے کہ ذکر پاک پیچھے موجود ہے، ذکر الہی موجود ہے، ان کی مدد سے خدا ہی سے مدد حاصل کی جا رہی ہے، تو کوئی قباحت نہیں. بے شک بے شک بے شک. کیا شکریہ. ہاں بہترین گفتگو ہوئی. بہت اور شکریہ. آج ٹائم بھی تھا الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کا سکون سے بہت بات ہوئی. شکریہ آپ نے وقت دیا. اور بس کوشش یہی ہوتی ہے ہماری، جو سیکھنے والے ہیں، جو ہدایت کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں بہت اس گفتگو سے. معصومیت سے، کچھ بھی نہیں پتا، ہم صرف شاگرد ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں. بالکل. بس ماشاءاللہ 5واں روزہ ہے اور میں اب تھوڑی ریلیکس ہو گئی. ماشاءاللہ کیا بات. آنیسٹ شروع میں بہت ٹینس تھی، پریشان تھی. میں نے کبھی رمضان ٹرانسمیشن کی نہیں، ڈر لگتا ہے کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو اس کا بیسٹ علاج یہ ہے کہ کم بولیں. ماشاءاللہ. لیکن دیکھیں نا ریٹنگ اور ویورشپ کی ہمیں کوئی، ہم کسی دور میں نہیں ہیں. ہم صرف یہاں سکون سے اچھی ایک ٹرانسمیشن کرنا چاہتے ہیں. ہم سب یہی چاہتے ہیں، ٹیم، دا چینل. اور دیکھیں دین کی باتیں ہوتی ہیں تو چہرے بھی پر نور ہو جاتے ہیں. صحیح بات، نورانی چہرے ہو جاتے ہیں، ہے نا، نیت. اور ساتھ میں شہریار بھائی کے اچھی بات یہ ہے کہ اتنے ماشاءاللہ پروگریسو جو ہیں، آپ اسکالر کہیں گے، ٹھیک ہے نا، پروگریسو اسکالر. اور کہ کوئی بھی سوال کرو تو ورنہ ڈر لگتا ہے کہ کچھ جج نہ کر رہے ہوں، کوئی غلط سوال نہ ہو، یا یہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، میں آرٹسٹ ہوں، یہ وہ سب بہت سارے اتنے سوال ایسے سوچتے ہیں، ڈر لگتا ہے. لیکن بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ ذرا ججمنٹل نہیں ہیں شہریار بھائی. اور کل مجھے بائی دی وے مجھے میں بڑا نظر بھی لگی تھی، نظر بھی اتاری. شہریار بیٹے مس کیا آپ کو ماشاءاللہ. پرسوں مس کیا تھا، پرسوں نہیں تھی نا یہ. جی جی کل تو پھر. ہاں جی. تو کرن ہمارے ساتھ ہیں. کہاں سے ہیں کرن؟ اسلام آباد سے. اسلام آباد سے کرن ہے جوائن. السلام علیکم کرن، کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بہت اچھی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں آپ اور شکریہ. نادیہ. رمضان مبارک. شکریہ. کیا اچھا لگ رہا ہے آپ کو ہماری ٹرانسمیشن؟ نادیہ آپ لوگ بہت اچھے لگ رہے ہیں. پہلی دفعہ کوئی اسکرین ایسی میں نے دیکھی ہے جہاں ہر چیز پراپرلی ہو رہی ہے، ورنہ تو ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں. یقین کریں، پوری ٹیم کی محنت ہے یہ کیا کرن. جھوٹ. یہ سارا کریڈٹ آپ ٹیم کو دیں ہماری. نظر تو آپ لوگ آتا ہے، ہمیں تو آپ دونوں اچھے. نادیہ ایسے ہی کپڑے پہنا کریں آپ. یہ گرارا. اوکے جی جی ٹھیک ہے. سوال کیا ہے کرن آپ کا؟ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے. ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں، سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا ہے. ہو کیا رہا ہے دنیا میں؟ کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے؟ کیا ہوا؟ ہم لوگ یہ ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، جس طرح آپ لوگوں کی یہ فضا کا بھی ہم نے شو دیکھا ہے، فضا باجی جو کرتی ہیں مارننگ شو. نہیں کیا ہوا ایسا مجھے بتا، میں نہیں دیکھا. کیا کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر نبی آئے ہیں، ان کے ہم لوگ اکثر لیکچر سنتے ہیں. موٹیویشنل باتیں کرتی ہیں، بڑی اچھی بولتی ہیں. عورت یہ کر لے گی، عورت وہ کر لے گی، گھر بسا لے گی، یہ کر لے گی. اب وہ آئی ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، کہتی ہیں میرے شوہر سے جھگڑا ہو گیا ہے، میرے جو ہے سسرال والے مجھے یہ کرتے ہیں، مجھے باقاعدہ ابیوز کیا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے. اور فضا جو ہے وہاں پہ شو پہ بھاگ رہی، یہ نہیں ہو سکتا. میں بھائی کو، کیا ان لوگوں کو پہلے نہیں پتا ہوتی ہے گھر پہ سالو نہیں ہو سکتے ایشو؟ یا فضا جو ہے یہ بھائی کو پہلے کال نہیں کر سکتی تھی؟ نہیں. اور یہ رمضان ٹرانسمیشن کا یہ لائیو، اور یہ رمضان ٹرانسمیشن کا تو بالکل کانٹینٹ ہے ہی نہیں کہ ایسے آپ کو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہونی چاہیے. واقعی آپ بالکل ہے. آپ لوگ مجھے بتائیں، آپ لوگ ٹرانسمیشن کرتے ہیں، کیا پلانڈ ہوتی ہیں کیا چیزیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ کرن دیکھیں بالکل یہ کہ ہم خود یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم خود ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم بھی آپ ہی کی طرح ہماری بھی سوچے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیا پلان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، واللہ عالم. لیکن مفتی صاحب سے سوال ہے ہمارا، کیا ان لوگوں کو گناہ نہیں ملے گا؟ ہمارے ایموشن سے کھیلتے ہیں ہم لوگ، اتنا زیادہ ان لوگوں کو ایڈمائر کرتے ہیں، ہر چیز میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں. پھر ہاں سمجھ گھر پہ پھر میرے ہسبینڈ بھی کہہ رہے تھے یہ. کرن آپ کا سوال بالکل پہنچ گیا ہم تک. سب دیکھیں، انہوں نے دیکھا براہ راست ٹی وی ٹیلی ویژن اسکرین پر گھر کے مسائل، بہت ہی انتہائی نجی معاملات، اور وہ اس پلیٹ فارم پر ڈسکس ہو رہے ہیں. اس کا حل نکل پائے گا؟ ایک آڈیو بھی نکلی ہے کہ بریک میں جو تھا یہ پلان تھا، یہ بات چیت ہو رہی تھی، سب بڑے کیجول تھے. میں نے وہ بھی، اور میں نے جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں ایک آڈیو کلپ نکلی ہے، اب اس پہ بات ہو رہی ہے. مشی بناتی ہے نا ویڈیوز، مشی کا اس میں تھا جو غلط ہے، بات صحیح ہے جو ہو رہا ہے. اگر یہ اچھا، اس کو ایسے لے لیتے ہیں سوال کو، اگر یہ صحیح بھی ہے اور ان کا کوئی پرابلم بھی ہے اور اس پلیٹ فارم پہ آ کے انہوں نے ڈسکس کیا یہ بھی، اور اگر فیک ہے تو بالکل ہی ہے تو قابل. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. پہلی تو بات یہ ہے کہ گھر کی باتیں
خاص طور پہ میاں بیوی کی باتیں، جھگڑے، یہ سب کمرے کے اندر تک رہنا چاہیے، اور اگر یہ کوئی اس کو باہر نکالتا ہے تو وہ ایک پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اگر میاں بیوی کے مابین ناچاکی ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو دونوں خاندانوں کے بڑوں کو بیچ میں آ کر کے ان کے مابین صلح صفائی کرانی چاہیے۔ خدا نہ خاصہ تو بھی نہ ہو تو ان کو چاہیے کہ تھوڑے عرصے کے لیے اسپیس دیں، دور ہو جائیں، بستر سپریشن، طلاق ولاق نہیں، سپریشن کر لیں، اپنا بستر چینج کر دیں، رومز چینج کر دیں۔ جب اسپیس ملتا ہے تو دماغ میں تھوڑا آتا ہے کہ ہاں یار پیار محبت ہوتی ہے، جو بھی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنی نعمتوں کا بیجا اظہار مت کرو۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے افطار پہ تصویریں لی جا رہی، افطاری کی، سحری میں باہر جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب تصویریں، بچوں کی ہیپی برتھ ڈے کی تصویریں، یہ نہ کیا کریں، اس سے لگتی ہے نظر۔ بہت ممکن ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ کو بھی لگی ہے نظر، اور ان کی ہیپی میرج لائف جو ہے نا ڈسٹرائے ہو گئی ہے۔ بٹ واٹ از دس، میڈیا پہ بات مجھے کرنا، کہنے دیجئے، ناراض مت ہوئیے گا، واٹ از دس نان سینس کہ ایک ہوسٹ ہو کر کے کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے کہ میں، مجھے بھی کسی نے کلپ بھیجا ہے بھائی، وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کا گھر برباد نہیں ہونے دوں گی، میں اس کو تمہیں مارنے نہیں دوں گی۔ ہو آر یو ٹو سے دیٹ؟ آپ کا کیا حق ہے اس کے شوہر کے اوپر کہ وہ اس کو مارتا پیٹتا؟ تو وہ دونوں میاں بیوی کا معاملہ۔ پہلی تو وہ بیوی بہت بے وقوف ہے کہ وہ پلیٹ فارم پر لے کر آئی، اگر تو یہ سچ ہے تو بہت ہی برا عمل کیا، وہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں پسندیدہ خاتون نہیں ہے۔ دوسرے، اگر یہ سب پلانڈ ہے، فیبریکیٹڈ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پھر ایسے جھوٹوں پر لعنت ہے، لعنت اللہ۔ اور دیکھیں ایسے میں تو معمولی جھگڑا بھی اتنا وہ یعنی بڑھ جائے گا کہ پھر وہ مرد کہاں جائے، مرد اس پیچ اپ کی کوئی صورتحال بن سکتی ہے ایسی صورتحال میں جب وہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اور جہاں تک پلانڈ، اور جس میں آپ کا سوال تھا کہ یہ شوز پہ ایسا ہوتا ہے، پلانڈ ہوتا ہے، نہیں تو میں آپ کو اتنا بتاؤں، جو بات صحیح نہیں ہوگی نا، میں روک دوں گی گیسٹ کو، میں آگے جانے نہیں دوں گی، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ چاہ نہیں رہے اور روک دیتے ہیں کہ بھئی یہ بات غلط ہوگی، اور رمضان میں اس طرح کی گفتگو نامناسب ہے تو روک دینا چاہیے تھا۔ اگر ہوسٹ انکریج کرے اور اس کو لمبا کھینچے اور وہ سلسلہ چلتا رہے، then it's planned, then you want the ratings, then you want the viewership، اور مت کریں گے۔ چھوٹے ہیں مجھ سے ہی، میں ان کو کہہ رہی ہوں، اپنے جونیئر کولیگز ہیں، مت کریں۔ میں بھی رمضان کا مہینہ ہے، اگر ثواب بہت ہے تو گناہ بھی ڈبل ملے گا، مت کیجئے۔ سب سے میں کہوں گی نہیں چاہیے سارا سال ریٹنگ چیزیں، کیا ہم لوگ بھوکے ہیں اس کے؟ اچھی طرح اپنی ٹرانسمیشن کریں۔ میں اتنے خیال سے بیٹھی ہوتی ہوں، اور یہ میری ٹیم کا اعتماد ہے جو مجھے شو کروا۔ آپ کو پتہ ہے میں تو کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، مجھے تھا، میں نے کہا میں اس قابل نہیں ہوں، میری اتنی نالج نہیں ہے، لیکن میری ٹیم ہے الحمدللہ جنہوں نے مجھے، میرا چینل ہے جنہوں نے اتنا، ان کو میرے سے زیادہ مجھ پہ فیتھ تھا کہ نادیہ آپ بیٹھ جائیں، آخری دن تک میرے ایسا ہاتھ کام، اور ہم پہ ٹرسٹ کیا، اور ہمیں بالکل بھی ظاہر ہے جو ہم نے بیٹھ کے سارے میٹنگز ہماری ہوئی ہے باقاعدہ، ہم نے کہا کہ ہم کوئی اس طریقے کی کوئی چیز ہم نے کرنی نہیں ہے، ہم نے رمضان المبارک میں اس موقع کا کچھ ضائع نہیں کرنا، اس موقع کا فائدہ اٹھانا ہے ہم نے دینوں دنیا کی۔ کالر بھی ہمارے ساتھ، میں مشورہ دینا چاہتا ہوں وہاں کی مینجمنٹ کو بھی اور خود فضا بیٹی کو بھی، میں ان کے ساتھ پروگرامز کر چکا ہوں کچھ، تو میرا ریکویسٹ ہے کہ بیٹا خدا کے لیے اگر تو یہ فیک تھا تو معافی مانگ لو، اور اگر یہ فیک نہیں تھا، باقی جینوئن تھا، تو بھی اللہ سے معافی مانگ لیں کہ یہ غلط کیا آپ لوگوں نے، آپ کو ایسا نہیں کرنا یعنی جو مسئلہ حل ہو سکتا تھا اب وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ جو مسئلہ حل ہو سکتا تھا اور ہو جاتا ہے، ظاہر ہے معاملات ہو جاتے ہیں کانفرنس، لیکن جب آپ وہاں لے نا اس پلیٹ فارم پر، تو اب شاید یہ مسئلہ حل نہ ہو پائے، اللہ نہ کرے۔ خیر، ہماری امید یہ ہے کہ اللہ کرے دونوں مل کے بیٹھے۔ ہمیں سحر نے جوائن کیا کراچی سے۔ سحر السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ سحر؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہوں، آپ بتائیں، آپ کیسے ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں، بالکل خیریت سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، جس گھر میں میری شادی ہوئی ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر جنات ہیں، مجھے آتے جاتے جنات نظر آتے ہیں۔ جنات ہیں؟ جی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں چل رہی ہوں تو مجھے جنات دکھائی دیتے ہیں، کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جنات میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ جب میں نے یہ بات اپنے سسرال والوں کو بتائی تو وہ اس بات پہ یقین نہیں کر رہے، تو میرا علماء سے یہی سوال ہے کہ پلیز مجھے بتائیں کہ مجھے جنات تنگ کرنا چھوڑ دیں۔ ہاں جی بالکل، جنات ہوتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اور یاد رہے اگر تو آپ کو یہ رمضان میں ہے تو یہ یقین کر لیں کہ یہ شریر جن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے شریر جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، نقصان دینے والے جنات کو، کفار جنات کو
قید کر دیا جاتا ہے جو ضرر پہنچا سکتے ہیں. لیکن جو جنات سارے تو شریر نہیں ہیں, سارے غیر مسلم بھی نہیں ہیں, سارے ان میں اکثر مسلمان بھی ہیں الحمدللہ. تو ایسے جنات جو شرارت نہیں کرتے, تنگ نہیں کرتے, صرف اگر وہ اپنی کبھی کبھی ایگزسٹنس بتا دیتے ہیں. میرے ساتھ ہوا, میں آفس میں بیٹھا کرتا تھا, مجھے آج ابھی ایک بہن نے کیا کہ آپ نے کسی ٹی وی چینل پر بتایا تھا کہ میں رات کو 2-2 بجے تک آفس میں بیٹھ کے لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہوتے تھے, اکیلا بیٹھ کے ان کو ٹائپ کیا کرتا تھا, مسائل دیتا تھا ای میلز پہ. تو مجھے کبھی دوسرے کمرے سے کوئی چیز گر جائے, کبھی باتھ روم کا دروازہ کھل رہا بند ہو رہا ہے, مجھے آ رہا تھا, میں سمجھ جاتا تھا یہ جنات ہیں, اور وہ نیک جنات تھے کہ میں رات میں ان کی رات کی عبادت میں مخل ہو رہا تھا. تو میں نے کہا اچھا بھائی جا رہا ہوں بس مت تنگ کرو یار, میں جا رہا ہوں, اور میں آفس بند کرتا چلے جاتا تھا. تو یہ ہوتے ہیں. اچھا اب ان سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ ایک تو بہت اچھا طریقہ یہ کہ ایک خط مشہور ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کا خط ہے, اس کو تحدیدی نامہ کہتے ہیں. آپ گوگل پہ بھی لکھیں گے نا تحدیدی نامہ یا حضور کا خط جنات کے نام, تو وہ آ جائے گا. اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں, پلاسٹک روٹنگ کرائیں, اور جس کمرے میں آپ کو آوازیں محسوس ہوتی ہیں اس کی دروازے کی چھت کے اوپر آپ اس کو پیسٹ کر دیں, لگا دیں. باقی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے 3 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں. اندر کے شرپسند جن کو کیسے قابو کریں, وہ جو جن آپس میں بازار میں لڑ رہے ہوتے ہیں اس کو کیا کریں؟ مسئلہ ہے کہ جو اصل میں ہمارا سب سے بڑا جن ہمارا نفس امارہ ہے, اس کو کنٹرول کرنا. بالکل ایسا ہی ہے. جی جناب, ہمارے ساتھ ایک زبردست پرسنالٹی مہمان آئے ہیں. ہر شو میں ہمارے ساتھ ایک مہمان ہوتے ہیں, اور آج ایک فیمس پولیٹیشین ہمارے ساتھ ہے. اور جیسے کہتا ہے نا کہ ڈیموکریسی بائی دا پیپل, فار دا پیپل, آف دا پیپل, ٹو دا پیپل, یعنی لوگوں میں سے. تو وہ لوگوں میں سے ایک اٹھے لیڈر, اور پھر وہ ظاہر سب کے محبوب لیڈر بن گئے. عوامی نیشنل پارٹی کے باچا خان کا جو فلسفہ ہے اس کو لے کر آگے بڑھے. اور ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ جب لیڈرز کی بات کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ہم میں سے ہی جب ہوتے ہیں تو ہماری طرح ہنسی مذاق کرتے ہیں, ہماری طرح بول چال ہوتی ہے, اٹھتے بیٹھتے ہیں, کوئی ان کا مختلف انداز نہیں ہوتا, وہی عوامی طرز ہوتا ہے, اور وہ عوامی طرز ہمیں نظر آتا ہے. تو کون ہے ہمارے ساتھ؟ ذرا فریم کو اوپن کریں اور دکھائیں. بھائی شاہد سید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, عوامی نیشنل پارٹی کے زبردست, مشہور و مقبول, معروف لیڈر, اور سینیٹر بھی رہ چکے ہیں 2008 میں. کراچی سے صوبائی اسمبلی کی نشست بھی بالکل جانتے ہیں, بہت سنا ہے ان کے بارے میں. ان کی تو کہانیاں مشہور ہیں ماشاءاللہ. کتنے آپ ڈیشنگ اور دلیر اور بولڈ ہیں پولیٹیشین. اور ایک دور تھا, ڈرتے ہیں آپ سے لوگ, ابھی بھی ڈرتے ہیں. ایک دور تھا کراچی میں 2-3 قوتیں, بڑی پاور تھی ان قوتوں کی. پاکستان پیپلز پارٹی کی تو طاقت ہے ہی ظاہر ہے سندھ میں, عوامی طاقت ہے. پھر عوامی نیشنل پارٹی کی بھی بڑی طاقت کراچی میں تھی, جو کہ اب ذرا کم سی ہو گئی ہے. اور ایم کیو ایم بھی ظاہر ہے یہاں کی نمائندہ جماعت تھی, لیکن اب ذرا تھوڑا ڈومنٹ سے دکھائی دے رہے ہیں, یا مصروفیات اپنی بڑھ گئی ہیں, یا شاید سیاست سے دل اٹھ گیا ہے. یہ سب جانیں گے. شاہد صاحب بہت شکریہ وقت دیا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ سب کا, آپ کی پورا ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. 2018 میں جب الیکشن ہوا تو جو الیکشن جس طریقے سے ہوا, آر ٹی سسٹم فیل ہوا, پھر 2024 میں ہوا, تو پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے. پھر تو آر ٹی ایس کیا, پھر سبھی فیل ہو گیا. سبھی فیل. طاقت کہیں اور ہے, طاقت کا محور عوام نہیں ہے, کہیں اور ہے. طاقت کا منبع عوام نہیں کہیں اور ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں. جی. تو سعید بھائی, یہ مجھے پتا ہے دہشت جو آپ کی کہتے ہیں کہ آپ کی دہشت بڑی تھی, یہ کس وجہ سے آپ کا ایسے یہ ریپوٹیشن بنی؟ نان وائلنس بھی یقین کرتے, عدم تشدد بھی یقین کرتے, اور یہی وجہ اللہ کے فضل سے آج بھی ہم کراچی شہر میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے, ہمارا کوئی ایف آئی آر, کوئی کیس, کوئی کچھ نہیں. جبکہ کراچی میں 2010 میں 11-12 میں جو ہوا تھا, 20-100 لاشیں گرتی تھی, سب تھا. ہم نے اس وقت بھی بھائی چارے کی, امن کی بات کی, آج بھی کر رہے ہیں, اور ہمارا فائدہ بھی, اور ملک چلے گا بھی اسی پہ. ہاں, سیاست ابھی وہ چیزیں سیاست میں نہیں رہی, شائستہ کی ختم ہوئی. ایسی ویسی چلے آہستہ آہستہ سیاست کی تو بات ہوگی نا, وہ تو ہوتی رہتی ہے, سیاستدان ہے. ہم چاہیں اپنا لائٹ موڈ, ویسے آپ سیاست کی باتیں کرتے رہتے, یہاں ہیں تو تھوڑا سا لائٹ گپ شپ ہو. رمضان مبارک. آپ نے روزے رکھے سارے؟ بالکل, پٹھان جانے رمضان جانے, دو پٹھان جانے ہیں, رمضان جانے. کہا نا کہ ہنسی مذاق کا طریقہ وہی عوامی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں ایسا پٹھان ہوں کہ نہ میرے کوئی نشہ, شراب, سگریٹ کچھ نہیں, حتیٰ کہ میں نے نسوار بھی نہیں ڈالا. ماشاءاللہ. کبھی لیب میں نہیں. تھوڑا سا ٹرائی بھی کسی دوست نے کہا کہ نہیں پلیز. نہیں. تو کبھی ٹرک نہیں چلایا گیا؟ نہیں, ٹرک بھی نہیں چلایا. یہ کچھ اتنی, لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں, میں آئی پروٹیسٹ یہ, کیونکہ میں خود بھی پٹھان ہوں, مجھے اچھا نہیں لگتا کبھی ڈراموں میں یہ وہ کچھ بڑی کلیشیڈ باتیں جو کہتے ہیں نا پٹھان, اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, مجھے بہت برا لگتا ہے. دیکھو وہ سادگی, مخلصی سبجیکٹ الگ ہے.
ابھی ماڈرن زمانہ گیا, ابھی بچے باپ کو کہتے ہیں کہ آپ نہیں سمجھتے, اور یہ حقیقت ہے کہ ہم یہ سوشل میڈیا اور ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. تو اسی وجہ سے وہ جو سادگی تھی وہ مخلصی تھی, آپ شاید سمجھتی میں ہوں سمجھنا شروع کیا تاکہ بچوں کو پتا ہو کہ میں سمجھتی ہوں. ہاں تو بس وہ ڈرا کے رکھو گے تو اچھا ہے. مجھے ہوتا ہے کہ غصہ آتا ہے کہ جیسے پٹھانوں پہ, ہمارے پٹھان بھائی, ان پہ اکثر لطیفے بنتے ہیں. وہ کیلے والا لطیفہ آپ نے سنا ہوگا, مجھے بہت روزہ ہے میرا, کیلے والا سنا ہے وہ آپ نے بار بار روزہ میرا, یہ بات نہیں کرنا پڑے گا. تو پٹھانوں میں بھی بنتے ہیں, سکھوں میں بھی بنتے ہیں. کیوں ایسا لطیفے آپ کی مرضی جس پہ شفٹ کر دو, یہ تو کمال ہے بولنے کا. نہیں لیکن کیوں بنتے ہیں, آپ نے کبھی سوچا اس بارے میں؟ سکھوں پہ اور پٹھانوں میں بنتے ہیں ایسے ہی جی, اس لیے وہ سادے مخلص جلتے ہیں وہ لوگ جو ایسے جو ہے بناتے ہیں ایسے لطیفے. بالکل. اور اب تو وہ ٹائم آ گیا کہ اب تو یہ اچھا نہیں لگتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دس از ناٹ رائٹ. جیسے آپ بات کر رہے ہیں لائٹر موڈ پہ لینا چاہیے. کیا بات ہے, اگر تھوڑا سا مسکراہٹیں چہروں پر بکھیر دی جائے تو اس میں کیا ہے؟ اگر تضحیق کے نہ ہو تو اچھی بات ہے, بالکل ہونا چاہیے. لوگ ہنس لیتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. اور جہاں تضحیق ہو تو وہ نہ اللہ کو پسند ہے, نہ ہمارے دین کو پسند ہے, اور نہ کسی پٹھان کو پسند ہے. پٹھانوں کو تو بالکل نہیں پسند. پلیز ایسی بات نادیہ نے جیسے کہا کہ آپ دبنگ اور وہ انداز گھر میں بھی ویسے ہی ہے, یا پھر گھر میں بہت, یہ تو لوگوں نے ایک ایسی چیزیں کی ہے. حالات کراچی کے بڑے خراب تھے. اسی وقت اس وقت پہ کسی کو غلط کہنا یا کالے کو کالے, سفید کو سفید کہنا مشکل تھا, کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. ہم نے وہ کام کیا کہ غلط کو غلط, اور وہ چیزیں ثابت ہو گئی. آج آپ تاریخ دیکھ لیں, آج کراچی دیکھیں, یہ کراچی, میں تو جلسوں میں بار بار کہتا تھا کہ ہماری جنگ اردو بولنے والے سے نہیں ہے, ہماری جنگ پینٹ پہننے والے سے نہیں. ہمارے بچے خود پینٹ پہنتے, ہمارا ہم خود گھر میں اردو بولتے. تو گھر کی اور باتیں بتائیں سعید بھائی کہ آپ کا ماشاءاللہ گھر میں ذرا کون کون ہے, اور یہ ذرا پہلے فیملی کا بتائیں. میری 2 وائف تھی, ایک کا انتقال ہوا ہے, ایک ابھی زندہ ہے. میرے 12 بچے ہیں, 5 بیٹے ہیں, 7 بیٹیاں ہیں. میری 5 بیٹوں کی بھی شادیاں ہو گئی, میرے 6 بیٹیوں کی بھی شادیاں ہو گئی. یعنی یہ نہیں, قابل تعریف بات یہ ہے کہ پالیٹکس کا بھی وقت مل گیا پھر آپ کو. جی جی, یہ بھی قابل تعریف بات یہ ہے. اور گرینڈ چلڈرن کتنے ہوں گے آپ کے؟ سیاست کا بھی وقت مل گیا. 12 ماشاءاللہ ابھی بچے. اس کے لیے تو کیلکولیٹر کمپیوٹر سے دیکھنا مجھے پڑے گا, لگ رہا ہے ٹوٹل کرنے میں. اور نام یاد رہتے ہیں گرینڈ چلڈرن کے, خاص طور پہ سب کے پھر نام بہت کم. جو زیادہ ملتے جلتے ہیں اس کا نام یاد ہوتا ہے, جو زیادہ نہیں ہوتے, دور دراز ہوتے ہیں, کہ گاؤں میں ہوتا ہے تو کم ہوتا ہے. نہیں ماشاءاللہ, اللہ توفیقات میں اضافہ کرے. اور اتنی آپ کی ظاہر ہے, پھر تو نہ عوام کی سپورٹ کی ضرورت ہے, اپنا ہی گھر ہے, اپنے ہی بچے اور اپنا ہی ووٹ ہے, اپنا ہی ووٹ بینک ہے. سب سے چھوٹا جو آپ کا گرینڈ چائلڈ ہے وہ, اس کا نام کیا ہے؟ دیکھو ابھی کل پیدا ہوا ہے تو اس کا نام آج ہی آپ کو کیسے بتاؤں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مبارک ہو, کل کی ہی بات ہے. کیا بات ہے, دیکھیں نا برکت اور رحمتوں کے مہینے میں پیدا ہوا. جو میرا چھوٹا بیٹا ہے عامر سید نام ہے. اچھا. اس نے جو شادی کی ہے وہ بھی اسلام آباد سے, وہ ڈاکٹر ہے, اسی میں ڈاکٹر ہے, جاب بھی کر رہی ہے. جی. اور اس کی کل بیٹا ہوا ہے. تو بچے سارے پالیٹکس میں ہیں, کچھ ہیں پالیٹکس میں, ایل پی میں کوئی بھی نہیں؟ بچے کوئی. آپ نا کچھ پکچرز ایسی رکھ لیں, سب کے نام یہ وہ, تاکہ یاد رہیں. اور روز جو ہے نا, ورنہ کہیں گے کہ بھئی ہمیں دیکھیں نانا ابو یا دادا ابو کو ہمارا نام نہیں یاد. دیکھو جب تک پیسے کی چابی میرے پاس ہوگی سب کو میرا نام یاد ہوگا. 100% صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. یہ بالکل صحیح ہے. اگر میں نے پیسے ان کے اکاؤنٹوں میں ڈالے نا, پھر مجھے ان کے نام بھی یاد رکھنے ہوں گے. اب وہ خود میرا نام یاد رکھے گا. یہ ویسے یہ بات صحیح ہے کہ جب چابی بڑوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا, تو کہتے ہیں ہمارے تو بچوں میں لڑائی نہیں ہوتی, ہمارے بچے تو کچھ کہتے ہی نہیں. اور یہ بڑی ضروری بات ہے. کیا بات ہے, یہ تو بہترین بات ہے بھائی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیوں نہیں ہے, نہیں سوال میرا یہ تھا کہ جب اتنے بچے ماشاءاللہ سے ہیں, پالیٹکس میں کیوں نہیں ہے, یہ ایک سوال بنتا ہے. میں اچھا نہیں سمجھتا ہوں, میں خود ابھی تجربے سے میں نے دیکھا سیاست اچھی چیز نہیں ہے. کیوں؟ سیاست عبادت ہے, ورشپ ہے. لیکن جب آپ اس میں منافقت کرے, بےایمانی کرے, اور جو اس وقت جو مارکیٹ ہے سیاست دانوں کا, تو اس کو عزت والا لفظ نہیں آپ کسی کو بولتے ہوئے, مجھے تو اچھا نہیں لگتا. نہیں تو اپنی جماعت کے تئیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کو اسٹیبلش, اس رول کو جو آپ کہہ رہے ہیں, خدمت ہے سیاست. ہم نے کیا, لیکن ہو نہیں رہے نا. مسئلہ تو یہ کہ ابھی آپ کی یہاں سیٹیں بک گئی, سینٹ بکتا ہے 40 کروڑ میں. مسجد کے لیے, کسی غریب کے لیے, بیوہ کے لیے تو 500 روپے نہیں دیتے, لیکن ووٹ خریدنے کے لیے 50 کروڑ 20 کروڑ 30 کروڑ میں ریٹ لگ رہا ہے. تو یہ کہاں سے کیا ڈیموکریسی ہو گئی, کیا سیاست ہوگا. جی جی شاہد بھائی, مجھے بات بتائیں, آپ کی بیگم سے شادی لو میرج تھی, ارینج میرج کہہ سکتے ہو؟ کیا مطلب دوسری شادی میری جو کی وہ لو میرج, اور جو پہلی تھی وہ ارینج. وہ ارینج. تو یہ جو بھی آپ کی وائف ہیں, یہ وہ ہیں جن کے ساتھ لو میرج ہوئی یا ارینج؟
جو بعد میں ہوئی ہے وہ بھی میری شادی بڑی یہ جو حیات ہیں ان کا پوچھ رہے ہوں. پہلی 75 میں، دوسری 77 میں، 2 سال بعد میں نہیں کی میں نے. جو 20 سال بعد کروں گا بڑھاپے میں تو اس سے پہلے کیوں نہیں؟ تو پہلے کر دیا تھا. اچھا پہلے دونوں شادیاں. نہیں، وہ کہہ رہے 77 میں پہلی ہوئی اور 2 سال بعد دوسری کر لی. یہ کہہ رہے 77 میں سال کی بات ہو رہی ہے یا ایج کی بات ہو رہی ہے؟ آپ 12 بچے ہوتے ہیں 77 کے بعد، پھر آپ سوچے تو صحیح. 12 بچے کیسے ہو؟ اچھا سن کی بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو مجھے بتائیں کہ میاں بیوی میں اچھے تعلقات رکھنے کے لیے انڈرسٹینڈنگ کیا آپ لوگوں کا فارمولا ہے؟ یہ قربانی کا نام ہے، رشتہ ہے. رشتہ ازدواجی میں جب آتا ہے تو قربانی ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھے نہیں اور ایک دوسرے سے برداشت نہ کرے، اچھے میں بھی برے میں بھی. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے وہ اختیارات کی جنگ ہو جاتی ہے، کبھی بچوں میں کبھی آگے پیچھے ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اگر آدمی اپنے حدود میں رہے، بیگم کا اپنا رائٹ ہے، اس کا حق ہے. آپ لوگوں کی لڑائی تو نہیں ہوتی؟ بہت کم. بھابھی یہ کہ غصہ ہو جائے، اگر ہوتی بھی تو لڑائی مطلب گھنٹوں میں ختم ہوتی ہے. تو کون مناتا ہے پہلے؟ میرے خیال میں کہ دونوں مناتے ہیں، دونوں کا حق ہے. دونوں کا. اور ہوم منسٹر گھر کی وہی ہے. آپ نے وہ منسٹری جو ہے نا صحیح طرح ڈیوائیڈ کر دی ہے نا، وہی ہے گھر کی، سارا کنٹرول انہیں کا ہے. تو کچن میں داخلہ آپ کا ممنوع ہے یا جاتے ہیں؟ میں خود نہیں جاتا ہوں. کبھی گئے نہیں اپنے گھر میں کچن میں؟ ویسے کبھی شاید 1-2 مرتبہ کسی کام کے لیے گیا ہو تو باقی نہیں. ارے کیا بات. چلیں یعنی صرف آپ کھانے، یعنی بس کھانا پک کے ملے. ہمارا کام ہے کھانا کھانا. ہمارا کام ہے، دیکھو میری والی بات ہے، ہمارا کام ہے کھانا کھانا. آپ بھی آ جاؤ تو آئے نا ذرا، کچھ نہ کچھ تو آتا ہوگا نا بنانا. دیکھتے ہیں نا آج ہی چلیں، آپ کو وہاں تو الاؤ نہیں ہے کچن میں جانا. شیف ہیں نازیہ ملک، بہت مزے کے کھانے بناتی ہیں. نازیہ غلطی نہ کرنا، بہت وی آئی پی پرسنالٹی ہمارے شو پہ آئے ہیں. ماشاءاللہ نادیہ. تو بھائی یہ ہے کہ کچن میں تو کہہ رہے ہیں کہ میں جاتا نہیں اپنے، لیکن یہ کہ آج ان کو موقع ہم دے دیتے ہیں کہ اگر شوق ہے کچن میں جانے کا اور کچھ پروف کرنا ہے. اچھا، اور ان کا سوال ان سے پوچھتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا بننے والا ہے؟ دیکھیے رمضان میں تو سمجھو وہ پکوڑے ہونے چاہیے. ہمارے گھر میں تو پکوڑوں کا ہوتا ہے. یہاں کیا بن رہا ہے؟ آپ چیزیں دیکھیں، یہاں پینٹس ہیں، کیلے ہیں، بنز ہیں، یہ پیٹیز ہیں، پیٹیز جو ڈرامے میں کہتے ہیں نا پیٹیز. یہ بتائیں کہ کیا بن رہا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ کباب ہے. یہ کباب ہی انگریزی کباب ہے. جانتے ہوں گے ویسے تھوڑی ہے کہ کباب کا نہیں پتا ہوگا. کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا بنے گا؟ انگلش کباب ہے. اینڈ میں کیا بنے گا؟ یہ تو بنانے والے کو پتا ہوگا، میں تو کھانے والا ہوں. نہیں، یہ دیکھیں یہ کباب ہے اور یہ دیکھیں مقابلہ ذہانت ہے. برگر میں ہیلپ کروں گا. برگر. اچھا یہ پیاز جو ہے یہ صحیح بالکل اپنے صحیح کنڈیشن میں ہے، اس سے زیادہ نہیں. میں ان سے پوچھ رہا ہوں نا کہ اس کے بعد سوال تھا، یعنی اس کیفیت میں اگر آ جائیں تو چولہا بند کر دیں یا ابھی ان کو اور کرنا ہے؟ یار جس کا کام ہے وہ اس کو. ایک میں بتا دوں کہ سر کو میرے خیال میں یہ جو یہ والا کھانا برگر شرگر کہتے ہوں گے یہ کیا ہے، میں نہیں کھانا. لاؤ ہمارے لیے کڑھائی لاؤ، روش کڑھائی لاؤ، وہ گوشت لاؤ اور پتہ نہیں وہ کننے شننے ساری چیزیں. ان کے 12 بچوں کے لیے 12 پیک کر دیں. یہ بچے کھائیں گے اصل بچے کھائیں. بالکل. چلیں نازیہ پھر چلیں نا کیا کیا بنا رہی ہیں بتائیں جلدی سے تاکہ ہم باتیں بھی کریں. آج میں کلاسک چیز برگر بنا رہی ہوں. وہی چیز برگر جو ہے وہ بھی بنے گا ایڈمز چیز میں. ایڈمز جو ایک بہت بڑا نام ہے اور پاکستان کا یہ سب سے زیادہ فروخت ہونے والا جو ہے یہ پروڈکٹ ہے. اچھا اس میں صرف چیز ہی نہیں ہے، ان میں جو ہے ان کے دیکھیں آپ، ان میں رائتا بھی ہے، دیسی گھی بھی ہے، موزریلا چیز بھی ہے، چیڈر چیز بھی ہے، لسی بھی ہے، یہاں تک کہ ڈائٹ چیز بھی، لائٹ چیز بھی، بہت ساری اور چیز اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ان کا جو پروڈکٹ ہے اس میں دودھ بھی موجود ہے. اور یہ تقریباً 32 جو ہے نا سالوں سے، یہ 32 سال سے یہ جو ہے نا اپنے صارفین کی خدمت کر رہا ہے. اور یہ پروڈکٹ بہت ہائی کوالٹی پروڈکٹ ہے. ایسا پروڈکٹ کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کسی بھی کھانے کی، برگر جس طرح ہو گیا یا لزانیہ ہو گیا جس میں چیز جو ہے ایڈ آن کرتے ہیں، اس میں چیز کا جو ہے نا وہ فلیور بہت اچھا ٹیسٹ ہونا ضروری اور کوالٹی. تو ایڈمز جو جب آپ یہ ریسپی بنائیں گے تو میں آپ کوئی بھی چیز لے لیں، میں کہوں گی وہ والا ٹیسٹ نہیں آئے گا unless and until آپ ایڈمز چیز یوز کریں گے. the flavor will come with the ایڈمز چیز. تو اب ہم ریسپی بھی بتا دیتے ہیں. اس میں ہم نے قیمہ لیا ہے. قیمہ بہت ہی آسان، اتنا آسان گھر میں کوئی بھی بنا سکتا ہے. کالی مرچ، نمک، ساتھ میں اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے ڈبل روٹی. ڈبل روٹی ہم نے ایسے ایڈ کیا ہے کہ ڈبل روٹی آپ نے لی ہے کم سے 2 سے 3 جس میں بائنڈنگ ہو جائے اچھی. اور اس کو پانی اس میں ڈالا، پانی سے اس پر سکویز کر دیا. ڈبل روٹی نکالیں گے، قیمے میں ایڈ کریں گے، 1 انڈا ہم نے ڈال دیا. یہ تقریباً 1/4
ٹماٹر جو قیمہ ہے ہم نے وہ لیا ہے, مطلب یہ 1 پاؤ قیمہ جو ہے اس میں ایڈ آن کریں گے, اور اس میں اس کو مکس کرنے کے بعد اس کا ہم نے پیٹی بنایا, اور پیٹی بنانے کے بعد اب میں تھوڑا سا برگر جو ہے نا شاہد آپ مجھے بتائیں 2 چیزیں جو آپ کو یاد رہ گئی ہوں ریسیپی میں, چلیں بتا دیں. قیمہ یاد آپ شاید آپ بتائیں, یہاں دیکھ کر ہی بتا دیں, 3 بتانے پڑیں گے. چلیں میں ویسے ہی چاہ رہی ہوں آپ یاد کریں کہ نازیہ نے جو ریسیپی بتائی 3 چیزیں یا 2 چیزیں بتا رہے ہیں. یار ایک تو آپ نے قیمے کی بڑی تعریف کی, قیمہ بتایا, قیمہ ہو گیا ریسیپی میں, اور کیا دوسری چیز بتائیں. ڈبل روٹی بھی زیادہ استعمال, ڈبل روٹی ایکسلنٹ ہے نا. تیسری چیز بتائیں, تیسری چیز. اب یہ پیاز ہے اور اسی طرح سے پتہ نہیں دوسری کیا چیز ہے, یہ تو بننے کے بعد اس کو پتہ چلے. مجھے ایک سوال ہے, کبھی ایسا ہوا کہ بیگم نے کہا کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے, مجھے ٹکٹس دینے ہیں پارٹی کے اور یہ کرنا وہ کرنا, اور بیگم کہہ رہی ہیں وہ دہی ذرا لیتے آنا. نہیں معاف کرنا, نہیں میں نے کبھی زندگی میں یہ کام نہیں کیا. غربت کی بات بتا رہا ہوں, نازباد میں ہم رہتے تھے اور اس زمانے میں کچھ 4-5 روپے مہینے کا خرچہ ہوتا تھا, جو کہ آج کے زمانے میں ناممکن ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میرے یہ کرایہ جو رینٹ آتا تھا وہ میری وائف کو ملتا تھا, بچہ ہوتا تھا نوکر, وہ جا کے چیزیں لاتا تھا, میں خالی کھانے والا ہوں. نہ میں نے کبھی یہ پیاز منگایا, نہ کبھی ٹماٹر, نہ کبھی دہی, یہ میرا کام نہیں ہے. اور اگر نہ ہوا کبھی جیسے آپ پہنچے, نہیں آپ پہنچے اور کہا وائف نے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا تھا اس لیے روٹی نہیں ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا. اچھا ہمارا ڈیوٹی نہیں ہے نا, ہمارا کام یہ نہیں ہے. ہمارا کام ہے اس کا خرچہ پیسہ دینا, نوکر ہے, بچہ چھوٹا گھر پہ رکھا ہوتا, اس کا کام ہے دکان سے چیزیں لانا. اور شاپنگ کرانے گئے کبھی وائف کو ساتھ شاپنگ سینٹر؟ یار میں زیادہ تر عمرے پہ جب جاتا ہوں تو ساتھ لے کے چلتا ہوں, مکہ میں مدینہ میں, وہاں شاپنگ ہو جاتی ہے, میں اپنے ہوٹل میں رہتا ہوں, وہ لوگ جا کے شاپنگ کر لیتے ہیں, بس. صحیح بات ہے. پتہ شاہد بھائی میرے خیال ایسے ہوں گے کہ جیسے اب چل رہے ہیں نا ساتھ ساتھ بیگم اور شاہد بھائی آگے چل رہے ہیں اور بیگم بچوں کو سنبھالتی ہوئی چل رہے ہیں. نہیں, اور دوسرا بیگم جو پیسے مانگتی ہیں آپ سے خرچے کے, آپ پوچھتے ہیں کس لیے چاہیے, کہاں خرچ کرنا ہے, سوال جواب یا بس دے دیتے ہیں؟ نہیں, ہمارا سوال جب کبھی نہیں ہوتا. ہمارا مہینے کا جیسا خرچہ ہوتا ہے, مثال کے وقت زمانہ تھا کہ میں بتایا نا 4,500 روپے مہینہ کرایا تھا, اسی میں اس کے کرتے کرتے ابھی مطلب 1.5 لاکھ 2 لاکھ پہ چلا گیا, ابھی 2 لاکھ روپے مہینہ اس کو مل جاتا ہے, وہ جانے اس کا کچن جانے. بالکل. اب کتنا خرچہ ہے ہم پوچھیں گے, نازیہ کیا ڈرنک بنانا ہے؟ ڈرنک بھی بنانی, میں بتا دوں کہ اس میں ہم نے جو پیٹی لیا, پیٹی کو ہم نے برگر کے اوپر. اچھا میں اور شاہد بھائی ذرا بیٹھ جائیں. جی بالکل, بہت شکریہ شاہد بھائی, آپ نے تھینک یو سو مچ. آپ بالکل اس میں فیل ہو گئے اس والے ٹیسٹ, آپ نے میری کوئی بات. اور غرور سے میں گیا تھا کہ بھائی شاہد بھائی ساتھ آئیں گے, میں سپورٹ میں آ رہا ہوں اور ہم دونوں آج پکائیں گے, اور آپ نے تو کچھ مطلب منع کر دیا. دیکھو وہ ہمارے ایک دوست وہ کہتا تھا کہ کھانے والے میں ہمارا نام پہلے لکھو, کھلانے والے بعد میں لکھو. صحیح ہے. ہاں نازیہ, وہ میں نے ایڈ آن کیا ہے, اور اس کے بعد ایک آپ سلاد کا پتا رکھ لیں, اگر آپ کا دل ہے تو آپ ایک ٹماٹر بھی رکھ لیں, اور دوسری طرف میں نے اس میں جو ہے نا میونیز اور کیچپ کا مکس جو ہے نا وہ لگایا اور اس پہ ایڈ آن کر دیا, اور یہ جو ہے یہ دیکھیے گا برگر بالکل تیار ہے. اب اس کے ساتھ ہی ہم ایسا کرتے ہیں جامع شیریں کی پینٹ ڈرنک بھی بنا لیں. ہاں بہت ڈرنک بھی بنے گی, بہت مزے کی, بہت ہی یہ انٹرسٹنگ ہے. ڈرنک میں کبھی پینٹ کا نہیں استعمال دیکھا, یہ بہت, یہ اصل میں جس طرح پینٹ بٹر ہوتا ہے نا, یہ اسی طرح ہی اگر آپ پینٹس بھی یوز کر لیں, بہت یہ ریسیپی آپ کو کسی اور شو میں, کسی اور رمضان ٹرانسمیشن میں نہیں ملے گی. بالکل کنفرم ہے یہ, اور یہ بہت اچھی ریسیپی ہے, اس کا ضرور جو ہے نا گھر پہ, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کو افطاری کے ٹائم پہ بہت ہی زبردست جو ہے نا وہ افطاری چاہیے جس میں بہت زیادہ طاقت ہو, اور بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ آج ماما نے پتہ نہیں کیا بنایا ہے, افطار ٹرانسمیشن سے کیا سیکھا, کیا بنایا. تو ہسبینڈز بڑے خوش ہوتے ہیں. ہاں شہد ہے, شہد آپشنل ہے کیونکہ ہم اس میں آلریڈی جامع شیریں ایڈ آن کر رہے ہیں. جامع شیریں جو ہے وہ بہت ہی طاقت والا, اور اس طرح آپ کو فوراً سے انرجی, آپ کو انسٹنٹ انرجی. بس اس میں ہم دودھ ایڈ کریں گے, اور یہ جو ہے یہ ریسیپی کو ہم بلینڈ کریں گے, اور یہ تیار ہے. اچھا, that's it. یہ بڑی unusual سے combination نہیں زہیر, بنانا پینٹس, really interesting. اگر اس میں چک پیس بھی ڈال دیں, نازیہ چک پیس بھی ڈال دیں, اگر چنے بھی ڈال دیں. نہیں چنے کیوں ڈالیں, یہ ریسیپی, یہ کس کو پلایا تھا ایسا ڈرنک مجھے بتاؤ, کس نے پیا اور کس کے جو نا پیٹ میں درد ہوا تھا, پیٹ خراب کرے گا. ہاں جی بالکل. چلیں جی اس کو ہم چلاتے ہیں, میں اور ساتھ ساتھ میں ادھر جا کے بیٹھتی ہوں. نازیہ جو ہے, نازیہ جب بن جائے تو پھر بتائیے گا. اوکے چلتے ہوئے تشریف لائیے. جی اسٹائل چیک کریں. کیا بات ہے. فیشن تو کر لیا, لیکن پھر اب چلنے میں تھوڑا احتیاط.
ہم نے سکھا دیا ہے نازیہ کو, سب ہم سکھا کے آئے, میں اور شاہی بھائی, آپ نے دیکھا ہم نے سکھا دیا اور وہ طریقے سے بنائیں گے اور پھر ہم افطار. یہ بھی بتاؤ جب بلینڈر اٹک جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ بلینڈر اٹک جائے تو کیا کرنا ہے؟ بلینڈر اٹک جائے, ہاں لائٹ چلی گئی لیکن چل پڑا, بس ایک سیکنڈ لگے گا. شکریہ. اور بس اتنا سے ہی بلینڈ کرنا تھا, یہ تو ویسے ہاتھ سے ہلا لیتی. بلینڈر اٹک جائے, آنکھوں سے نہ دیکھ کے اس کو بلینڈ کر دیتی ہے نا. بلینڈر اگر اٹک جائے اور آپ کی پوزیشن مستحکم نہ ہو رہی ہو تو آپ ری الیکشن کا مطالبہ کریں. یہ سمجھ آئی شاہد بھائی کو بات, پسند آئی آپ کو بات. یہ کیا چکر ہے, مجھے بتائیں کہ جو الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد بس الیکشن ابھی ہوئے نہیں, اناؤنسمنٹ ہوا نہیں, اس کے بعد کہتے ہیں ہمیں تو چاہیے مڈ ٹرم الیکشن. نہیں مانتے ہم. کچھ لوگوں کا ارادہ ہے کہ بس میں جیتوں تو الیکشن ہے گا, میں جیتا نہیں تو الیکشن ہوا نہیں. صحیح. اچھا ایک مجھے بتائیں کہ آپ کی سب سے زیادہ دوستی ہے, مل کے بیٹھتے ہیں سارے پولیٹیشین سے, کسی بھی جماعت کے ہوں, اور یہ خاصا عوام بھی یہی کہتی ہے کہ ہم تو لڑ رہے ہوتے ہیں اور یہ مل کے بیٹھے ہوتے ہیں سارے. تو مجھے بتائیں کہ اگر میں ایک پولیٹیشین کا نام لوں تو ان کو کیا مشورہ دینا ہے, یا اس پرسنالٹی کو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ آپ کیا ذہن میں ایک لفظ آتا ہے, جیسے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری؟ دیکھو سب سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت, ہماری پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ نان وائلنس, عدم تشدد کی اور احترام انسانیت ہے. صحیح. آپ پہلے انسان تو بنے, جب تک آپ صحیح انسان نہیں بنے تو آپ صحیح مسلمان بن ہی نہیں سکتے ہو. نہیں ایک ون لائنر بتانا ہے آپ کو, جیسے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان سے بڑا تعلق رہا آپ کا. نہیں ان سے تو ہمارے درخواست ہوگا, اپیل ہوگا, اس کا ریسپیکٹ, اس کا عزت ہم سب پہ لازم ہے. لیکن اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عوام کو کچھ ڈیلیور کرے, جو کہ کراچی میں سندھ میں بہت تکلیف ہے. میں کراچی کے منہ سے بات نکلا, لیکن سندھ میں تکلیف ہے. یہ نہیں ہے کہ کراچی کے حالات تو بہت خراب ہے, چاہے روڈ کرے کو, پانی کا, بجلی کا, سب خرابیاں ہیں, اس میں کوئی دور ہے. کیا انٹیریئر سندھ اچھا ہے؟ وہ بھی نہیں ہے, وہ اس سے زیادہ خراب ہے. لہذا ہمیں ڈیلیور کرنا چاہیے. اور یہ بدقسمتی ہے کہ اس وقت جو بھی ہے پنجاب میں پھر بھی تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے. بس وہ تو ہم کام کا اگر بتانا شروع کر دینا تو ہمارے پاس وقت کم ہو جائے کہ کیا کام ہو رہا ہے, کوئی وہ حقیقت کچھ اور بھی ہے. اچھا میاں صاحب, میاں نواز شریف صاحب, جو کہ بہت ہی کم بولتے ہیں اب کیوں؟ بولتا تو بہت تھا مگر اس کی بولتی بند ہوئی ہے. کیسے؟ بس ہوتا ہے زمانے میں, وقت کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن ابھی یہ کہ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اس کو بھی, مجھے بھی, آپ کو بھی, سب سے پہلے مجھے یہ کرنا چاہیے کہ عوام کے لیے کیا کر رہا ہے. عوام کو ڈیلیور کچھ نہیں ہو رہا ہے, عوام پریشان ہے. اس وقت مہنگائی, اس وقت ایجوکیشن, اس وقت ہیلتھ تباہ و برباد ہے, دوائیاں نہیں ہیں. وہ تو شہباز صاحب ہے نا وزیر اعظم, تو کوئی بھی صاحب ہو, لیکن جب تک آنیسٹی نہ ہو, ایمانداری نہ ہو, نہیں چلے گا. وہ بڑا ضروری ہے. اچھا آپ یہ بتائیں تھوڑا سا ذرا میرے بھی پالیٹکس کو ایک طرف, تو ڈراموں کی بھی بات کرتے ہیں. آپ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں؟ خود ڈرامہ ہے تو دوسرا ڈرامہ کیا دے گا؟ سیاستدان خود ڈرامہ ہے. ٹی وی والا ڈرامہ بتائیں, کوئی آپ آرٹسٹ کو پہچان لیں گے؟ آپ نے کبھی ٹریول کیا کہ ساتھ میں کوئی آرٹسٹ بیٹھے ہو؟ ہوتا تھا شروع میں, جب ہم سیاست میں نہیں رہے تو یہ چیزیں دیکھتے تھے. اور ابھی کون سا دیکھا تھا تب کا کوئی ڈرامہ مجھے بتائیں کہ یہ میں نے دیکھا تھا, آپ فین تھے کسی آرٹسٹ کے؟ ڈرامہ تو یہ میرا سلطان ایک ڈرامہ چلا تھا, وہ تو ٹرکی کا ہو گیا نا, وہ یہاں ہے نہیں. اور اس میں جیسے سبیہ خانم فلم تھا پرانے زمانے میں, سبیہ سنتوش, اس زمانے کا بہت پرانا تھا, وہ دیکھا تھا. باقی ہمارے کوئی ٹی وی ڈرامہ آپ کو, تنہائیاں, دھوپ کنارے, کچھ کوئی یاد ہے آپ کو؟ وارث, ڈرامے سارے دیکھے ہوں گے لیکن بس دیکھا اور بھول گیا. پہلی بات آپ کے کوئی فیوریٹ آرٹسٹ جن سے ملنے کا شوق ہو آپ کو, کہ میں ان کے ڈرامے دیکھتے ہیں اور فین ہو؟ ایسا کوئی نہیں. مہوش یاد کوئی نہیں. آپ نے مہوش یاد کے ڈرامے دیکھے؟ دیکھے, بہت زبردست ایکٹر. بالکل. اچھا کچھ مسکراہٹ سی آ گئی. نہیں ایک سیکنڈ, میں نے مسکراہٹ سی آ گئی مہوش یاد کے نام سن کے. بھابھی بھی دیکھ رہی ہیں, میں بتا رہا ہوں. آپ کے نام سے بھی خوشبو. نہیں پولیٹیشین والی بات ہوگی. اداکار ہے وہ, ہمارے ملک کے سرمایہ ہے, ہمارے بڑے بڑے نام, ان کا اپنا رول ہے. یہ ملک اس وقت ہوا کہ یہاں کے اداکار, یہاں کے کیمرہ مین, یہاں کے جھاڑو لگانے والا کبھی ریسپیکٹ ہو, وہ بھی انسان. آپ نے صبا قمر کے ڈرامے دیکھے؟ یار میں نے دیکھے ہوں گے, اور یہ نہیں کہ نہیں دیکھے, لیکن بہت کم دیکھے. میں ڈرامے ابھی تو خود ہم ڈرامہ بنے ہوئے, جو ملک کا حالات ہے. اگر آدمی سوچے نہیں نا تو بہت اچھا ہے. اس لیے ہم سوچنا نہیں چاہ رہے, ہم بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے, ہم پلیزنٹ باتیں کریں. اچھا آپ نے اور کس کا, آپ نے بلال عباس کا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں آج کل؟ بالکل نہیں دیکھ رہے نا. ارے بڑے کمال ہمارے ڈرامے دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں شاہد بھائی, مطلب بھائی ہم خود ڈرامے,
کہہ دیا لیکن ہمارے انٹرٹینمنٹ ڈرامے جو ہے نا بہت اچھے ہیں. ہمارا جو مسجد کا پیشما میں یہ بھی ڈرامہ ہے. اللہ خیر کرے. اگر اللہ تعالیٰ رحم کرے, اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہو گئے تو سب کچھ حل ہو جائے گا. یہ بات بڑی زبردست کوشش کی کہ ٹرین کسی طرح پٹری پہ آ جائے, لیکن یہ سلپ بھی ہو رہی ہے. آپ لوگ ادھر ہی مجھے لے کے جاؤ گے, لیکن اسے ڈرامہ ورامہ میں نہیں ہوگا. حقیقت میں کہ دعا کریں کہ ڈراموں کی طرف نہیں لا رہے, ہم آپ کو سیاست سے دور لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اچھا چلے اب ایسا ہے کہ یہ تو سیاسی ہے کہ میں ہوں سیاسی اور تم مجھے لے کے جا دو. نہیں, مجھے میرے فیلڈ میں مجھ سے چلے نہیں, آپ کو انکمفرٹیبل کرتے ہیں. سیاست کا ایک بہترین جو حصہ ہے نا, اور خاص طور پہ پولیٹیشین کے اندر ایک چیز ہونی چاہیے کہ اس کو آریٹر بہت اچھا ہونا چاہیے. یعنی اس کو بیان کا ماہر ہونا چاہیے کہ اپنی بات لوگوں تک پہنچائے اور کنونسنگ وے میں پہنچائے. تو اس کے لیے تقریر آنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, جب آپ جلسے میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ تقریر کرتے ہیں, تو تقریری مقابلہ ہمارا ہونے والا ہے. شاہد بھائی, تقریر میں اثر ہونا چاہیے, وہی بات ایسا کرے کہ لوگ اس کو سمجھ لیں. ایسی جذباتی تقریروں پہ تو لوگ خوش ہوتے ہیں, تالیاں بجتے ہیں, لیکن انجام غلط ہوتا ہے. کچھ ہی دیر میں تقریری مقابلہ ہوگا, لیکن اس سے پہلے وہ جو ہماری عادت ہے نا نیوز شو کر کر کے, اچھا لگتا ہے کہ جب دوسرے شہروں میں جو ہمارے رپورٹرز ہیں وہ ہمیں وہاں کا حال بتائیں. جی, وہ ہم بعد میں تقریری مقابلے کا اناؤنسمنٹ ہو جائے گا, اس کے بعد وہ آج بتائیں گے, وہ ضروری ہے. میں مس بھی کر رہی ہوں نا اپنا مارننگ شو. بالکل ایسے ہی ہے. تو جناب اب تقریری مقابلہ ہونے جا رہا ہے, اور 3 کنٹیسٹنٹس روزانہ مقابلہ کرتے ہیں. 3 میں سے 1 آگے چلے جاتے ہیں اور 2 ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں. ایلیمنیٹ ہونے والوں کو آپ وائلڈ کارڈ کے ذریعے واپس بھی لا سکتے ہیں. ہر کنٹیسٹنٹ کی اپنی آئی ڈی ہے, آئی ڈی اور اس کا نام لکھ کر آپ بھیج سکتے ہیں واٹس ایپ. بہت زیادہ جو ایلیمنیٹ ہوئے, کیونکہ کمپٹیشن ٹف ہے, تو جو ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی پرزور فرمائش آ رہی ہے لوگوں کی. واٹس ایپ کریں لوگ کہ ان کو واپس لے کر آئیں. تو میری بھی فرمائش ہے بہت. آپ کی فرمائش ہے نا, تو آپ واٹس ایپ کریں. طریقہ یہی ہے, طریقہ یہی ہے کہ واٹس ایپ کریں. والے دونوں بچوں کو واپس لائیں. تو ججز ہمارے ساتھ ہیں, انٹروڈیوس کرائیے. بالکل, ادریس بھائی ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک. اور یہ رخسانہ آپ ہمارے ساتھ, بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ. اور بس اور شاہد سید صاحب ہیں, وہ میں نے کہا نہیں, وہ تو ہمارے وی آئی پی گیسٹ ہیں. بس مجھے ایک وقت کا مقابلہ سخت رہنا جائے, سٹارٹ کریں گے ہم اور ان کو انٹروڈکشن کرائیں گے. آئی ڈی نمبر 13 محمد علی. بیٹا اپنا انٹروڈکشن کرو. میرا نام محمد علی امجد ہے اور میں گھاروں سے ہوں. ماشاءاللہ, ویری نائس. آئی ڈی 14, بلکہ ہم آئی ڈی بولیں گے, خود اپنا انٹروڈکشن کرائیں گے. آئی ڈی 14. میرا نام عبداللہ رشد ہے اور میں کراچی سے ہوں. کراچی سے. آئی ڈی 15. میرا نام داؤد نثار ہے اور میں پنجاب چیچا وطنی کے گاؤں 35 سے ہوں. ماشاءاللہ, کراچی سے, پنجاب سے, گھروں سے. تو جناب آج کے ڈیبیٹ کمپٹیشن کا موضوع ہے جو چراغوں میں ذرا سی روشنی ہے ہم سے ہے. یہ موضوع ہے. سٹارٹ کرتے ہیں محمد علی سے. چلیں لگائیں, ٹائمر لگائیں 2.5 منٹ پہ. جی سٹارٹ. ایک گھر تھا جہاں کہہ کے گونجا کرتے تھے, آج وہ گھر جنازوں کی گلی بن چکا ہے. ماں باپ کی میت کے سرہانے سر جھکائے بیٹھی ہے. میرے بیٹے آ جائیں پھر دفنا دینا. فون کی گھنٹی بجتی ہے, خبر ملتی ہے دونوں بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. اور پھر ایک ایسی چیخ جو عرش ہلا دے. دروازہ کھلا, سامنے اس ماں کے لختے جگر سفید کفن میں لپٹے تھے. ماں وہیں دروازے کے ساتھ گرتی چلی گئی. چیخ تو نکلی مگر آواز نہ جانے کہاں گم ہو گئی. بس ایک ہی دعا, میرے اللہ مجھے بھی اٹھا لے, اس دنیا میں اب میرا کوئی نہیں. دروازے پر بھیڑ تھی, اندر خاموشی. 4 جنازے اٹھنے تھے, باپ, 2 بیٹے اور چوتھا جنازہ انسانیت کا. جناب صدر, یہ منظر صرف ایک گھر کا نہیں, یہ ظلم صرف ایک فرد پر نہیں بلکہ سارا چمن یوں ہی تاریکیوں میں لپٹا ہوا ہے. اگر نظر دوڑاؤ تو تمہیں دکھے گا کہ یہاں غیرت کے نام پر قتل کرنے والے بغیرت ہیں. نگاہ دوڑاؤ تو تمہیں کراچی شہر میں 8 سال دعاؤں کے بعد پیدا ہونے والا ایک لوتا ریان ہوائی فائرنگ کا شکار دکھے گا. نگاہ دوڑاؤ تو تمہیں گل پلازا میں جھلستے ہوئے بے بس لوگ دکھیں گے. ہر کوچے در و دیوار پر ظلم سے ایک نئی داستان نشر ہے. تو آنکھیں کھولو اس چمن کے دیدہ وروں, تم زخمی صحیح مردہ نہیں, کیونکہ جو چراغوں میں ذرا سی روشنی ہے ہم سے ہے. تو اٹھو کہ فیصلہ سنانے کا وقت آ پہنچا ہے, آغاز کو انجام تک پہنچانے کا وقت آ پہنچا ہے. کہ ارے جب جذبہ ابراہیمی ہے زندہ تو پھر شولوں سے کیا ڈرنا, جب رستہ ہے یوسف کا تو پھر جیلوں سے کیا ڈرنا, مریم کے تو پھر الزاموں سے کیا ڈرنا کہ تمہارے ہاتھ میں
استقامت کا وہ علم ہے جو کبھی طائف میں لہرایا تو ہر سو روشنی پھیلی، کبھی بدر و احد میں زندگی کی خوشبو میں مہکی، اگرچہ آج بھی تاریک راتیں ہیں تو اٹھو کہ شہر کے اندھیر کو ایک ہی چراغ کافی ہے، 100 چراغ جلتے ہیں ایک چراغ جلنے سے. 100 چراغ جلتے ہیں ایک چراغ جلنے سے، اور یہ ودن ٹائم انہوں نے فنش کیا. کیا زبردست، یہ وہ نوجوان ہیں جن کے اندر جذبہ ہے. اچھا جی دوسرے عبداللہ ارشد لگائیں ٹائمر. جب میں سٹارٹ کہوں گا آپ نے سٹارٹ کرنا. چلیں سٹارٹ. تقدیر کے قدموں پر سر رکھ کر پڑے رہنا، تائید ستم گر ہے چپ رہ کر ستم سہنا. ذرا آنکھیں بند کر کر تصور کیجئے صدر علی وقار، ایک ایسی سیارات کا جہاں ظلمتوں کے ڈیرے ڈال دیے ہوں، جہاں ظلمتوں نے گڑے ڈال دیے ہوں، جہاں ہوائیں بھی طوفان بن کر اپنی منزل نئے ڈھونڈ پائیں. تو جناب والا سمجھ جانا ہم ہی ہیں وہ چراغ. جی ہاں، یہ وہی چراغ ہے جس سے روشنی آتی ہے. ہم بنیانوں مسرور ہیں صدر علی وقار، جو مشرق سے مغرب تک فتح بن کر کھڑے ہیں. ہم نے ثابت کرا کہ ہم بنیانوں مرصوص ہیں صدر علی وقار. دیکھیے اس ام رباب کو جو اپنے باپ دادا کے قاتلوں کا بدلہ لینے کے لیے ان ایوانوں اور ان سرداروں کی انا سے ٹکرا جاتی ہے، جس کا سے ٹکرا جاتی ہے. بہت ٹائم ہے ابھی، واپس اسٹارٹ کریں. نہیں جیسے بھی کرنا ہے، ٹائم چل رہا ہے. دشمن کا سیاہ چہرہ، ہم بنیان المرصوص ہیں. دشمن کا سیاہ چہرہ ہمیشہ رسوائی کی زینت بنے گا صدر علی وقار. ہم بنیان مسروس ہیں جو مشرق سے مغرب تک فاتح بن کر کھڑے ہیں. ہم نے ثابت کیا کہ ہم بنیان مرصوص ہیں. کوئی بات نہیں، کرنا ہے، کنٹینیو کرنا ہے. آپ کے پاس 1 منٹ ہے، جاری رکھیں. ٹائم ہے ابھی، ٹائم ہے، ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. آپ دوبارہ سٹارٹ کرنا ہے بیٹا، جہاں سے بھی کرنا ہے. ہاں کر لو، ابھی 1 منٹ تو ہے. چلیں اوکے. توحید کے قدموں پر ہاں نہیں اوکے، وہ فلو خراب ہو گیا. چلیں کوئی بات نہیں، اوکے. اچھا جی داؤد نثار ریڈی ہیں آپ جی؟ سٹارٹ. میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوش ڈالوں گا. میرے ہاتھوں میں جگنو ہے، اندھیرا کچھ نہیں کہتا. تلاتم خود بخود بےتاب رہتا ہے سلامی کو. اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا. صدر علی وقار، موسیٰ سے مارکس تک کے سفر میں حضرت انسان کبھی سچائی کی خاطر زہر کا پیالہ پیتا ہوا دکھائی دیا تو کبھی سچائی 22 لاکھ مربع میل پر نافذ کرتا ہوا نظر آیا. کبھی البرونی بن کر خلاؤں کی کھوج میں نکلا تو کبھی جیمز کیمرون بن کر سمندر کی تہ میں اترا. کوئی نیلارم اسٹرانگ بن کر چاند پہ پہنچا تو کوئی ایڈیسن بن کر ایجادات کی دنیا میں انقلاب برپا کر گیا. کسی نے شیکسپیئر بن کر الفاظ کو نئی رنگت بخشی تو کوئی خلیل جبران بن کر دلوں میں اترا. اس سفر میں کوئی ارشد ندیم بن کر جگمگایا تو کوئی محمد وسیم بن کر چمکا. بقول اقبال کے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. صدر علی وقار، ریگستان کو اپنی کل کائنات سمجھنے والے صحرا نشینوں میں جب شاہ فیصل جیسا حکمران پیدا ہوا تو گھوڑوں کے استبل فلک بوس عمارتوں میں تبدیل ہو گئے. جب بڑے صغیر کے مسلمان غلامی کو اپنا مقدر مان کر ہمت ہار بیٹھے تو محمد علی جناح کی بے باک قیادت نے مسلمانوں کو آزادی کا سورج دکھانا نصیب کیا. جب ایک افیون زدہ قوم کو موزاتون جیسا لیڈر ملا تو وہ قوم سپر پاور کے مقابلے پر آ کھڑی ہوئی اور یہ ثابت کیا کہ جو چراغوں میں ذرا سی روشنی ہے ہم سے ہے، ورنہ اس بستی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا. ورنہ اس بستی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. 24 سیکنڈز تھے ابھی، پہلے بزر کے بعد 30 سیکنڈز تک آپ جا سکتے ہیں آگے، کریز پیریڈ ہوتا ہے. ہاں لیکن ایک ہے ان کی تقریر اتنی تھی، ظاہر وہ تیاری کر کے آئے تھے تو یہ تینوں کی تقریر ہوئی. پہلے شاہد بھائی آپ سے کیسا لگا یہ سیگمنٹ بھی آپ کو، اور کون ان میں آپ کو لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگا، بہت اچھا. اور میرے خیال میں جیسا ہے آپ کن کو اپنی پارٹی میں لینا چاہیں گے؟ صحیح سوال. ہم ان کی پارٹی میں آنا چاہتے ہیں. نوجوانوں کی پارٹی. نوجوانوں کی پارٹی ہے
ان کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے, ہمت دے, اللہ ان کو ترقی دے. پھر بھی کون آگے جا رہا ہے؟ آپ نے جو اسسٹ کیا شاہد بھائی, کون ان میں سے آگے جا رہا ہے؟ اس کا زیادہ اچھا لگا انداز. پہلے محمد علی, یہ محمد علی ہیں, عبداللہ ارشد ہیں اور داؤد نثار ہیں. یہ جج صاحب مانا کر لے تو اچھا ہے, نا اس کو کیوں میں پھنساؤں. اسے کہتے ہیں سیاسی بیان. سیاستدان کبھی کمنٹ نہیں کرتا, کبھی کمنٹ نہیں کرتا. اچھا چلے جی, آپ بتائیں ادریس بھائی. پہلے آپ کمنٹ دے دیجئے تاکہ جب تک میں 1 سیکنڈ سے ٹوٹل کر لوں. بتا دیجیے. پہلے تو عبداللہ بھول گئے, اس پر تم ہمت نہیں ہارنا, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. یہاں میڈیا پر ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر بولنا جو ہے نا بہت, یہ زہیب اور جو ہے نادیہ ہی بول سکتے ہیں ہم تو, اس کی یہ تو ایک تو پریشان نہیں ہونا. دوسرے میں نے دیکھا کہ جو محمد علی ہے, آج انداز میں تھوڑی سی کمی تھی محمد علی کے بھی اور داؤد ناصر کے بھی, اور کہتے ہیں کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. تو آپ کے انداز بیان پہ, اور ہم تمام ایریاز دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو جیسے آپ کیونکہ طالب علم ہو تو یہ یاد رکھو کہ جس طرح ایک پیپر کے اندر 20 نمبر ایم سی کیوز کے ہیں اور باقی 80 نمبر دوسری چیزوں کے ہیں, ایم سی کیوز میں اگر آپ کے نمبر کم آئے یا بالکل نہیں آئے تو آپ کے نمبر کم ہو جائیں گے, اور آپ کے 100 کے بجائے آپ نے 80 میں سے ہی نمبر لینے. تو مختلف ایریاز میں مختصراً عرض کرتا چلوں. سب سے پہلے تو وہ الفاظ جو بچوں نے شاید غلطی میں یا روانی میں انہوں نے غلط کر دی. لفظ قتل کہا گیا, وہ تے ساکن ہے, قتل, ٹھیک ہے. الزاموں کا ذکر نہیں, جب جمع کا صیغہ ہوگا تو الزامات ہم استعمال کریں گے. ایک اور روانی میں کہا جاتا ہے کہ بند کر کر دیکھا, بند کر کے دیکھا. میں ثابت کر یہ 2 دفعہ ریپیٹ اچھا نہیں لگتا ہے, استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ جب آپ فصیح اردو بول رہے ہیں تو پھر یہ نہیں ہوگا. نیل آرمسٹرانگ کا نام تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی, اور شیکسپیئر شیخ اسپیئر ہو گیا. ماؤ زیتون کا نام غلط ہو گیا تھا, لیکن بال جو بنیان مرصوص یعنی جو دوسرا نون ہے اس کے اوپر 2 چشمے. خیر, دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں, آپ بتائیں جلدی سے. جو سب سے بنیادی چیز تھی وہ یہ کہ اس میں جو کہا گیا کہ جو چراغوں میں ذرا سی روشنی ہے وہ ہم سے ہے. ہم سے کیا مراد ہے؟ نوجوان, نئی نسل, مستقبل. یہ اس کی تھوڑی سی ہمیں کمی محسوس ہوئی, لیکن بال انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے اچھی. جو لیسٹ بیڈ ہو سکتا ہے وہ سلیکٹڈ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ نہ کہیں بس. اب جو اس میں منتخب قرار پاتے ہیں آج کے اس سیگمنٹ میں, داؤد نثار چیچا وطنی سے یہ آگے جا رہے ہیں, اور عبداللہ ارشد, محمد علی آج ایلیمنیٹ ہو رہے ہیں. داؤد بہت بہت مبارک ہو, اور یہ کہ ایلیمنیشن کے بارے میں تم نے بتا ہی دیا ہے. تو جناب یہ اچھا وائلڈ کارڈ میں آ سکتے ہیں, بالکل ہم یہ بتا چکے ہیں, لیکن اب جلدی سے, یہ تو ہو گیا ہمارا سیگمنٹ تمام. ہمیں جیسے آپ نے کہا تھا کہ یاد آ رہی ہے, بالکل, تو ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا ہے. ہاں, کیونکہ مس کرتے ہیں, کراچی میں ہوتے ہیں, میں تو ہوں بھی اسلام آباد سے, تو دھیان وہاں رہتا ہے, وہاں کیا چل رہا ہے, پھر لاہور, سارے شہروں سے. تو مہوش نے اسلام آباد سے جوائن کیا تھا. ہاں, تو وہاں کیا چل رہا ہے, کہ افطاری ہونے والی ہے وہاں, ہونے والی ہوگی جی. مہوش اور امتیاز نے لاہور سے بھی جوائن کیا ہے دونوں نے. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ہو, مارننگ شو والی وہ فیل آ گئی, میں بھلا چکی ہوں ابھی تھوڑے دنوں کے لیے, 1 مہینے کے لیے. بالکل. ہاں مہوش نظر نہیں آ رہی. کوئی بات نہیں. مہوش بتائیں کیا ماحول ہے, رمضان المبارک کی برکتیں لوگ سمیٹ رہے ہیں, افطاری کا وقت بھی قریبی ہے, کیا ہو رہا ہے آپ کو دکھال بتائیں. کوئی مطلب ناراضگیاں, لڑائیاں, پھڈے کچھ ہے ایسا ایکشن, یا یہ سکون سے سب چل رہا ہے؟ نہیں, بالکل سکون سے سب کچھ چل رہا ہے, کیونکہ اس وقت میں موجود ہوں F6 میں, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ اسلام آباد سے, تو آپ کو پتا ہوگا F6 ایریا جو ہے یا F ایریا جو ہے کتنا پوش علاقہ ہے, اور یہاں پر سکون ماحول ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک خدمت کمیٹی کی جانب سے دسترخوان لگایا گیا ہے, اور یہاں کی جو اچھی بات ہے کہ صرف یہاں پر افطار نہیں مل رہا بلکہ یہاں پر سحری بھی دی جاتی ہے, اور لیوش قسم کی سحری اور افطار یہاں پر کرایا جاتا ہے. ویسے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی دسترخوان ہوتا ہے تو دسترخوان بچھایا ہوتا ہے, لیکن یہاں پر انہوں نے سیٹنگ ارینجمنٹ جو ہے وہ کافی اچھی کی
کی ہے صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو ذرا بہتر طریقے سے افطار جو ہے وہ پیش کیا جائے. آپ میرے کب میں اس وقت دیکھ بھی سکتے ہیں کہ دیگیں جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. تو یہاں کا مینیو اگر میں بات کروں تو مینیو بھی کافی بہتر ہے, کافی اچھا ہے لوگوں کے لیے, کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ثواب جو ہے وہ سمیٹا جائے. تو خدمت کمیٹی کی جانب سے جو آج کا مینیو ہے اس میں چاول ہے, دہی بلے ہے, اس میں چنا چاٹ ہے, پکوڑے ہے, فروٹس ہے اور شربت ہے. کیونکہ یہ F6 ایریا ہے تو یہاں پر کیا بات ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور روزداروں کو افطاری کرانا تو سنت نبوی ہے جناب. اچھا جی, لاہور سے اب امتیاز علی. امتیاز بتائیں بھائی, لاہوری کیسے اہتمام کر رہے ہیں افطاری کا, ذرا بتائیے. اسلام آباد میں تو دیگیں ہیں, لاہور میں کیا ہے؟ مبارک میں لاہوریے جو ہے پیچھے رہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. میں گڑی شو کے علاقے میں ہوں جہاں پر آل پان ایسوسی ایشن کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افراد کی جہاں پر افطاری کروائی جاتی ہے. کیمرامین سلیم اگر عقب میں دکھائے تو آپ دیکھ پر جو افطاری کا تمام ہے وہ بڑے دل لگی کے ساتھ کیا جاتا ہے. آج کا مینیو جو ہے وہ بریانی ہے, اس کے ساتھ دہی بلے ہے, اس کے ساتھ کچھ پھل ہیں اور ساتھ پانی کا انتظام بھی کیا گیا. ایسوسی ایشن کے صدر وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم بتائیے گا کس طرح سے تیاری کی جاتی ہے, کیا یہ سارے رمضان جاری رہتا ہے؟ جی بالکل, جیسے ہی رمضان شریف شروع ہوتا ہے تو ہر سال کی طرح ہمارے یہاں پر دسترخوان لگ جاتا ہے اور رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے ہم یہاں پر دسترخوان پر وہ کھانا وغیرہ لگا دیتے ہیں اور لوگ بڑے شوق سے ہمارے علاقے کے بھی. کوئی انویٹیشن ہوتے ہیں, کوئی خاص ہوتے ہیں یا سب کے لیے؟ یہ جو دسترخوان ہے یہ ہر خاص و عام کے لیے ہوتا ہے. میرے دوست بھی آتے ہیں, مسافرین بھی آتے ہیں, جو علاقے کے لوگ بھی ہیں وہ سب یہاں پر آتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے تو آپ کو ابھی افطاری کے ٹائم پتہ لگے گا یہاں پر ہمیں بھی دعوت مل گئی, دعوت مل گئی, بس اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے, پھر افطاری کریں. آپ سے بہت شکریہ. امتیاز لاہور سے ہمیں جوائن کیا اور بہوشت میں اسلام آباد سے جوائن کیا. کیا ماحول ہے دونوں شہروں میں, یہ بتا رہے تھے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. بیت بازی کا مقابلہ بہت ہی انٹرسٹنگ. بالکل اچھا تقریر, بالکل مجھے بڑا اچھا لگا یہ سلسلہ, بڑے مزیدار, بہت مزے کا. بالکل ایسے ہی. تو ابھی تقریری مقابلہ ہوا تو اس میں ہمارا موضوع تھا جو چراغوں میں ذرا سی روشنی ہے ہم سے. تو یہاں سے مجھے یاد آیا کہ کیا خوب فیض نے کہا کہ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے, کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے, اور زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے. تو یہ جناب فیض کا. اچھا میں اس لیے شعر پڑھتا ہوں, اشعار پڑھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر ہوتے ہیں ان کو ادب سے بڑا ان کا گہرا تعلق ہے اور محسوس ہوتے ہیں شعر سن کے. بہت شکریہ. دو شاعر ہمارے درمیان موجود ہیں, ایک یہ شاعر ہیں, منی شاعر ہیں, اور مین شاعر ہے ہمارے سمیر بھائی. السلام علیکم. آج سمیر بھائی تھوڑی سی آپ کی بھی نا ذرا پوئٹری ہو جائے, جی تھوڑی آپ کی بھی اشعار سننا چاہیں گے. ادریس بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آپ تو ہے ہمارے ساتھ. اپنے معاملات تھے اتنے عجیب سے, میں خود اتر گیا تیرے دل کی صلیب سے, دوری ہمارے بیچ کی ظاہر نہ ہو سکی, تصویر کھینچ لی ہے کسی نے قریب سے. قریب سے, کیا بات ہے. اور ہمارے ساتھ آج ٹیم سے جناب, ٹیم پروین شاکر ہمارے ساتھ ہیں اور ٹیم جون ایلیا, دونوں کا آج مقابلہ ہونے والا ہے. ٹیم پروین شاکر میں ہمارے ساتھ حماد الرحمان اور دانیال ناصر, اور ہمارے ساتھ ٹیم جون ایلیا میں ہیں مشارب محمود اور علی عباس. ٹیمز تیار ہیں آپ لوگ؟ نام بہت زیادہ ہے, اتنے لوگ تو نہیں, جی نام بہت زیادہ لے لیے. نہیں یہی ہے, نہ کریں نا ایسے, آپ کیوں ایسی باتیں کرتی ہے. یہیں پر ہے, سارے یہیں پر ہے. میں بعد میں بتا دوں گا ساری یہ کیلکولیشن آپ کو. شاہی بھائی آپ ایک شعر پڑھیں گے اور اس سے ہم آغاز کریں گے کمپٹیشن کا. نہ کرو فکر ضرورت پڑے تو ہم دیں گے, نہ کرو فکر ضرورت پڑے تو ہم دیں گے, لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے. لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے. جی یہ سٹارٹ لگائیں ٹائمر. یہ دل نواز اداسی بھری بھری پلکیں, ارے ان آنکھوں میں کیا ہے سنو دکھاؤ مجھے, تمہارے واسطے سب کچھ ہے میرے بندہ نواز, مگر یہ شرط کے پہلے پسند آؤ مجھے. یہ جو روشنی ہے کلام میں, یہ جو روشنی ہے کلام میں کہ بھری ہوئی ہے تمام میں, مجھے صبر نے یہ ثمر دیا, مجھے ضبط نے یہ ہنر دیا, کبھی تیغ تیز سپرد کی, کبھی تحفہ گل تر دیا, کسی شاہزادی کے عشق نے میرا دل ستاروں سے بھر دیا. اسے ہونا چاہیے کب کہاں, یہ تو اس کو سوچنا چاہیے, میں گزار آیا ہوں شب وقت, اسے ہونا چاہیے کب کہاں, یہ تو اس کو سوچنا چاہیے, وہ گزار آیا ہے شب کہاں, یہ تو اس کو سوچنا چاہیے. کسی مرتے شخص کو چھوڑ کر جسے ماتھا ٹیکنا یاد ہو, وہ تلاش کرتا ہے رب کہاں, یہ تو اس کو سوچنا چاہیے.
یہ وقت شاید کسی کے دھکے سے چل رہا ہے، بہت دنوں سے رکی ہوئی ہے میری گھڑی، تو میرے گما کو شدید دھچکا لگے گا اس سے، مجھے جہاں میں تمہاری جیسی کہیں دکھی تو۔ وجود عالم فانی میں لے کے آیا ہوں، میں اس چراغ کو پانی میں لے کے آیا ہوں، جو تم سے مصرع اولا میں کہہ نہیں پایا، وہ بات مصرع ثانی میں لے کے آیا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نا فکر مند ہو میرے کسی جتن کے لیے، علاج دید بہت ہے میری تھکن کے لیے، اے میرے مہر منور، اے میرے ماہ منیر، ترس گیا ہوں میں تیری کرن کرن کے لیے۔ یہ ہم پہ منحصر ہے، کریں کس کا انتخاب، بزم جہاں میں شور بھی ہے، خامشی بھی ہے، اب دیکھنا ہے تم سے ملاقات کس کی ہو، مجھ میں تو ایک فرشتہ بھی ہے، آدمی بھی ہے۔ یہ غزل ہم نے لکھی تھی ایک دیوی کے لیے، اور یہی منتر پڑھا تھا لڑکیوں کے سامنے، آخری تصویر اس کے ساتھ کھینچی تھی یہاں، ڈگریاں ہاتھوں میں تھامے سیڑھیوں کے سامنے۔ یاد ہے لڑکے کو۔ یہ ایک پرچھائی سی جو صدیوں سے میرے ہمراہ چل رہی ہے، یہی میرا حرف ابتدا ہے، میں جس سے ایک دن جدا ہوا تھا، جسے وہ سانسوں کی لوریوں سے میرے بدن میں سلا گئی تھی، پلٹ کے آئی تو وہ چہکتا شریر بچہ مرا ہوا تھا۔ اب کوئی آئے چلا جائے میں خوش رہتا ہوں، اب کسی شخص کی عادت نہیں ہوتی مجھ کو، اکثر اوقات میں تعبیر بنا دیتا ہوں، بعض اوقات اجازت نہیں ہوتی مجھ کو۔ وہ بہت خوش ہے، نیا گھر ہے، نیا شہر، مگر گاؤں میں اس کی حویلی کے ستون روتے ہیں، پوچھنے والے بضد ہیں کہ بتایا جائے، رونے والوں کو نہیں یاد کہ کیوں روتے ہیں۔ ناکامیوں پہ رونا نہیں آ رہا ہے آج، حالانکہ کامیاب دنوں میں بھی روئے ہیں، دن تھے کہ نہ جب تو نہ محبت نہ ہجر تھا، ہم ایسے لاجواب دنوں میں بھی روئے ہیں۔ نئے صبح کا احساس نہ شاموں کی خبر ہے، بے شکل جدائی کا کوئی پیر نہ سر ہے، افسردہ تو کر دیتی ہے چونکا نہیں پاتی، دنیا کسی بیمار کے مرنے کی خبر ہے۔ یہ حماقت کی پہلی سیڑھی تھی، میں نے پتھر کو پھول مارا تھا، میٹھا بٹنا تھا اس کے ہاتھوں سے، ہم نے بھوکے ہی دن گزارا تھا۔ اس تیرے سر کی قسم فرق سرے منہ بھی نہیں، جس قدر ہم ہیں پریشاں تیرے گیسو بھی نہیں، اب تو دامن پہ لہو ہے کہو کیا کہتے ہو، اب تو انکار ستم کا کوئی پہلو بھی نہیں۔ نگاہ شب کی نظارگی میں بس اتنا منظر بچا ہے اکبر، گزرنے والے گزر گئے ہیں، گلی میں شیشے پڑے ہوئے ہیں، یہاں نشیب و فراز کیسا، جو بھاگنا ہے تو بھاگنا ہے، ہماری قسمت ہمارے سائے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ نظر چراغ سے بیزار لگ رہی ہے کیا، یہ تیرگی سحر آثار لگ رہی ہے کیا، میں نقش پا ہوں تیرے ساتھ چل نہیں سکتا، یہ بے بسی تجھے انکار لگ رہی ہے کیا۔ اسے پا لیا اسے کھو دیا، کبھی ہنس لیا کبھی رو دیا، اسے پا لیا اسے کھو دیا، کبھی ہنس لیا کبھی رو دیا، اس کی آنکھیں نہ پا سکا میں بھی، وہ بھی دنیا میں کھو گیا میں بھی، میرا کہنا کہ سب مصیبت ہیں، اس کا سنتے ہی پوچھنا میں بھی۔ سنتے ہی پوچھنا میں بھی، کوئی بات نہیں، بہت اچھے اشعار پڑھے جی۔ جلدی سے ججز کی طرف جائیں گے ہم۔ عزیز بھائی اب اس وقت بزر ہو گیا تھا تو نہیں کاؤنٹ انہوں نے آج پریزنٹ کیا، اور کل ہم بات کر رہے تھے ادائیگی اور ادائی کی۔ اچھا آلموسٹ ایکول رہے ہیں ماشاءاللہ، دونوں بہت اچھے رہے۔ ایک منٹ ایک بات مکمل کر لیں، تھوڑی سی بات کریں، وہ ڈسکنٹینیو ہوتا ہے، فریم کو تھوڑا سا سمجھیں۔ تو ادائی اور ادائیگی کی جو کل ہم بات کر رہے تھے نا، ادا ناز و ادا سے ادائی، اور جو پیمنٹ یا ادائیگی رقوم کی یا معاوضے کی آتی ہے وہ لفظ ادائیگی کہتے ہیں۔ تو ادائی، یہ جو ان کی ادائی اچھی ہے نہیں ہے، ادائیگی ایک اور معنی میں آتی ہے۔ جی بالکل بالکل۔ اچھا جی، اچھا ہم الفاظ کی طرف جا رہے ہیں،
اور الفاظ دیے جائیں گے اور اب وقت کی بھی قلت ہے آپ لوگوں کو, اور اس میں آپ لوگوں نے ہمارے پاس 4 سیکنڈ جی میں مطلب آپ نے الفاظ یعنی ٹائی ہے ابھی اس وقت دونوں کا, تو جلدی سے آپ کریں بس. سمیر بھائی آپ کو دیکھیں جلدی سے, اور میں ذرا آبزرو کرتا ہوں کہ کس کا بزر پہلے ہوگا. بزر بجتے ہی آپ نے جلدی چلے سر بزر پہ بس آپ ریڈی ہیں آپ لوگ ٹیم, چلیں لفظ بتائیں جلدی. طیارہ نہیں, چلے جہاز, نشاط رفتہ کی آنکھوں میں روشنی ہے ابھی, جہاز ڈوب گیا آباد باندھ رہتا ہے. یہ ہو گیا. ماچس, خزاں میں دور رکھو ماچسوں کو جنگل سے, دکھائی دیتی نہیں پیڑ میں چھپی ہوئی آگ. 2 رہ گئے اب, دو دے سکتے ہیں آپ سے. لڑکیاں, یہ لڑکیاں اس کے کلاسے کے, یہ انہوں نے بزر بجا کے اور شعر پڑھنا شروع کر دیا تھا, یہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. آپ اس کا پڑھیں شعر, آپ نے بزر بجا کے پڑھنا شروع لڑکیاں کر دیا. لفظ کی تاثیر بدل دیتی ہیں, نہیں, ان کا اظہار بھی اظہار نہیں ہوتا یار. دونوں پڑھنے لگ گئے تھے, دونوں پڑھنے لگے تھے. اصل میں بزر بجا کے آپ پہلے پڑھنا شروع ہو گئے تھے. بزر بجا کے نہیں پڑھنا ہے شعر. سر آپ نے پہلے 3 ہو گئے, جلدی کریں. اچھا اس کو 3 ہو گئے, 2 اور دینے آپ نے جلدی جلدی صاحب. مصیبت, تیری آنکھیں بھی کیا مصیبت ہیں, میں کوئی بات کرنے آیا تھا. آپ سمجھ ہی نہیں رہے بات کو. آپ لوگ دونوں بجائیں یار, آپ بات کو سمجھے. ایک تو ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے. بزر دونوں بجائیں گے, جس کا پہلے بجے گا پھر جو ہم جس کو کہیں گے وہ شعر پڑھے گا. ہم بتائیں گے کہ کون سمجھ رہے ہیں. 2 رہ گئے, 2 لفظ دینے ہیں بس, اور اس کو فنش کرنا ہے. یہ اختلاف, آپ پڑھیں شعر, آپ پڑھیں, نہیں آپ پڑھیں شعر. یہ اختلاف کا حق ہے مخالفت کا نہیں, غالب سے اختلاف نہیں ہے مگر یاد مجھ کو تو لگ گئی ہے لگائے بغیر بھی. یار بیٹا دیکھو, یہاں بیت بازی یا مباحثے کا مقصد صرف جیتنا اور ہارنا نہیں ہے, بلکہ ان کے ذریعے ہم آپ کی تربیت بھی کرتے ہیں. ہم آپ کو جو ہے اعتماد کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ڈسپلن سکھاتے, بالکل ڈسپلن سکھاتے ہیں. اگر اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر تو سارا کھیل ہی خراب ہو جاتا ہے. بچوں دیکھو سب دیکھ رہے ہیں, ایک سیکنڈ, سب دیکھ رہے ہیں اس وقت. آپ پلیز ایسے نہ کرو یار. بزر بجے گا بھائی, میں مارجن دے رہا ہوں. 2 صرف آپ نے لفظ پڑھنا بھائی, اب نہیں بجا کے نہیں پڑھنا شعر بس. آپ جلدی سے, سیکنڈ لاسٹ لفظ ہے, جلدی ٹائم ہے ہمارے پاس. مزاحمت, مفاہمت نہ سیکھا جبر ناروا سے مجھے. آپ کو جب کہا جائے تب آپ بولیں گے بھائی. نہیں ویسے بھی آپ نے مجھے مفاہمت, مزاحمت تھا, مزاحمت تھا. بس لاسٹ آپ دیں, پھر آپ فیصلہ کریں. لاسٹ آخری لفظ. انتقام, کس نے بجایا, کس نے, انہوں نے بجایا. چلو آپ بتاؤ. یہ کوئز پروگرام میں تو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن ذرا خراب ہو جاتی ہے. آج لگتا ہے بارش ہو گئی. اب ایک سب ججز, چلے ججز جلدی سے فائنل فیصلہ دیں. سمیر بھائی فیصلہ اراؤنڈ کریں. ایکول 1 پوائنٹ دونوں کو ایک ٹھیک ہے. لیگ بیسس پہ ہوتا ہے ایکول, مطلب 1 پوائنٹ. شاہد بھائی آپ کو کیا لگ رہا ہے, ہم ٹھیک جا رہے ہیں, انصاف کر رہے ہیں ہم یہاں پر, بے انصافی تو نہیں ہو رہی نا؟ انصاف نظر آ رہا ہے. چلے زبردست ہے. شاہد بھائی کا ہم شکریہ کریں گے, ہمارے ساتھ ہے اے این پی کے فیمس لیڈر, اور ہم یہ کہیں گے کہ پالیٹکس میں دوبارہ سے آئیں, کیونکہ پالیٹکس نہیں ہوگی تو لوگوں کے مسائل کیسے حل ہوں گے. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا ہمیں. جی کیا بات ہے. جی بالکل. اچھا جی, اور جناب لیگ بیسس پر یہ چونکہ ہے یہ والا بیت بازی کا مقابلہ, تو اس میں اب 1 پوائنٹ دونوں ٹیمز کو مل گیا. جو پوائنٹ سٹیبل ہیں وہ جلدی سے آپ کو ہم کسی دن ضرور دکھا دیں گے کہ پوائنٹ سٹیبل پر کیا. جاتے ضمیر بھائی شیئر ہو جائے پلیز. میں تو سنا چکا تھا, ہم کل پھر سن رہے تھے رینڈم ایک شعر بس, جا رہے ہیں اس کے بعد بریک پہ. ایک شعر. یہ دل ہے کس لیے پاگل نہیں بتائے گا, وہ جانتا ہے مگر حل نہیں بتائے گا. سوال دل کا ہے تو دل سے پوچھنا ہوگا, ہر ایک بات تو گوگل نہیں بتائے گا. نہیں بتائے. جو کا سب سے فیوریٹ سیگمنٹ اور ہمارا بھی روزہ کشائی. جی بالکل. یہ پھر کون کون ہے ہمارے ساتھ آپ بتائیں نا. ارہاماز اور زیان بن اسامہ, اور ازلان بھی ہیں. ازلان بھی ہمارے ساتھ ہیں, بالکل ایسے 12 سال کے ازلان ہیں, اور ازلان نے تو 3 دفعہ قرآن ختم کیا ہوا ہے بھائی, ماشاءاللہ. یس, ازلان جو بیٹھے ہیں, اور یہ قرات بھی اچھی کرتے ہیں. تو پھر تھوڑا سا تو سنائیں نا. ہاں اچھا کیا پہلے لائیو ویٹ کرتے ہیں, اذان تیاری کر لو. پہلے ہم ذرا کراچی سے پوچھ لیتے ہیں کراچی میں کیا تیاریاں ہوئی افطار کی, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم سے سنیں. ہاں تو کون ہے ہمارے ساتھ کراچی میں؟ تو کراچی زمزم ہیز ٹو بی زمزم, ہے نا, صحیح کہہ رہی ہوں, زمزم. رمضان مبارک زمزم. کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں, آپ لوگ کیسے ہیں؟ زیب اور نادیہ, رمضان بہت بہت مبارک ہو. کیا زمزم نظر ہی نہیں آتی اب تو تم.
बस दिख गई ना, असल में बंद हो जाते हैं शैतान। नहीं, लेकिन आप नजर आ चुकी है, इसका मतलब आपका शैतान से कोई ताल्लुक तुम तो चांद हो। हाँ जमजम बताओ कहाँ खड़ी हो, जरा थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द जो रौनक है इसके बारे में बताओ। अफ्तारी होने वाली है, क्या हो रहा है, क्या सेल हो रहा है, ज्यादा कुछ झगड़े वगड़े तो नहीं हो रहे? बिल्कुल सिचुएशन तो कुछ ऐसी ही है क्योंकि कराची की जान है बस रोड। इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगी, यहाँ पर कैमरामैन शफकत जरा जूम करके ये दिखाइएगा, यकीन करें नादिया और ज़ुहैब मेरे मुंह में पानी आ रहा है। यहाँ पर लोग 5-5 हज़ार के नोट लेकर खड़े हुए हैं। रश आप देख सकती हैं यहाँ पर कि लोगों के घरों से फरमाइश आती है कि भाई हमें बस रोड के जो है वो यहाँ पर दही बड़े चाहिए। देखिए ये किस तरह से जो है पूरे मोहल्ले के लिए लेके जाने हैं इन्होंने, 5,000 लेके आए हैं जो। यही कसम से आप यकीन करें। आप बताएं घर से जो है वो अभी आप कह रहे हैं मजा आ गया, देख के ही मजा आ गया। अब खाएंगे और तो बहुत लज्जत आ जाएगी फिर तो। घर वाले फरमाइश करते हैं, बहुत फरमाइश करते हैं, बहुत ज्यादा ही फरमाइश करते हैं, बहुत दूर से हम आते हैं। दूर से आते हैं। अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं नादिया, जैसे ही दही बड़े यहाँ से लेके हम निकलेंगे तो सामने यहाँ पर पापड़ी वाले भी लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ से पापड़ी 100 रुपए की दो। ये चिल्ला रहे हैं कब से 100 रुपए की दो, 100 रुपए सेल लगी हुई है, पापड़ी सेल, पापड़ी सेल। कोई जुगाड़ किया है समझम? एक के दो, एक के दो। मैं कह रहा हूँ कोई जुगाड़ करके खरीदना ऐसे नहीं मिलेगा आपको। मुझे लग रहा है 2 प्लेटें हमारे लिए भी पैक करा लो बस यार, पापड़ी ज्यादा। जुगाड़ की तो बात ही ना करें, मैं तो बस मेरा हलक। और समोसे जलेबी जमजम यहीं पर, बस यही कहीं समोसे जलेबी भी है, जरा दिखाएं ना। जलेबी ज़ुहैब ये जलेबी वालों का हाल देख लें आप। ये जलेबी देख लें आप, 1200 रुपए फी किलो। देसी घी जो होता है ना, इस देसी घी में डुबो कर जो है ना वो जलेबी निकाली जाती है। जमजम 1 पाव पैक करा लो। जमजम 1 पाव फॉर मी प्लीज। दादिया छोड़ो यार, पाव ले लो। अच्छा चलो आप कचौरी की तरफ चलते हैं। कचौरी की तरफ। ये है कचौरी और दाल वाली कचौरी। जमजम 6 कचौरी पैक कराओ। नादिया लटवा लो, सब कुछ पैक करवा लो। जब कोई तक बात पहुंचेंगे नहीं, रोजा ही अफ्तार हो वैसे जाएगा। जमजम मैं बताऊं ये जो रश लगा हुआ है ना, आप मुझे तो लग रहा है ऐसे बोले कि भाई मैंने भी 5,000 दिए थे, मुझे दे दो, तो उसे क्या पता चलेगा मेरा चेंज का है। मैं यकीन करें मैंने अपने जेब ऐसे पकड़ के चल रही थी थोड़ी देर पहले। मैंने अच्छा जलेबी पहले ही ले ली क्योंकि मुझे सिचुएशन देख के अंदाजा हो रहा था कि ये जलेबी खत्म हो जानी है, इसलिए मैंने जी पैसे लेके भी लाइन में लगना पड़ रहा है, पैसे दे के भी लाइन में लगना पड़ रहा है। लेकिन खस्ता भी तो बड़ी होती है, दम में क्वालिटी है, वाकई इसमें कोई शक नहीं, क्वालिटी है। अच्छा दुकान के अंदर भी जाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल अगर जगह मिल कोट पहना है ना जमजम, ये तुमने बिल्कुल सही किया है, ये ड्रेसिंग बिल्कुल सही है यहाँ के लिए, जेंट्स कोट। ये देखें, ये अरबी पराठा, ये अरबी पराठा होता है। जमजम ऐसे ना जाओ कि लग रहा है छापा मारा है, प्लीज बिल्कुल रिलैक्स से यार नादिया। ओह ये आखिरी का जो वक्त होता है ना, ये बड़ा जालिम है भाई। कराची है जमजम, कराची का बंस रोड जो है ना वो पहचान है, हर चीज है, यू नेम इट। क्या आप जो आपको चाहिए बंस रोड से मिलेगा, बेहतरीन है, मिठाइयाँ भी है, कबाब, मिठाइयाँ, जलेबियाँ, यहाँ हर चीज 1 प्लेट पैक करा लो। चिकन स्टेक, समोसे, पकोड़े, चिकन कटलेट्स, रोल। सही है। देसी घी का जलेबी, दही बड़े, अरबी पराठे हमारे यहाँ पर है। बस आगे कामरान भाई कह रहे हैं कि वहीद के कबाब भी आगे हैं। क्या बात है। और गुलाब ऐसा लग रहा है कि बस ये रोजा इफ्तारी अगर ना मिली तो बस फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, समझ नहीं आ रही मुझे। कल भी रोजा है, कल भी रखना। टेक अवे, ये चने दिखाए, हाय ये सफेद चने, सारे चने बिक गए, ये सारे बिक गए, सब खरीद लिए हमने, सारे बिक गए, खरीद लिए गए। जमजम तुम रह गई, तुम हमें बताती रह गई, लोग खरीद के भी ले गए, बहुत शुक्रिया। होना चाहिए हमें भी वहाँ एक ठेला या एक कोई कियोस्क मिलना चाहिए। क्या बात है। तो बस इफ्तारी का वक्त करीबी आ रहा है। कराची में आपने देख लिया माहौल, और बच्चे हमारे साथ हैं, लेकिन मैं चाहूंगा चलते हैं एक दिन हम जाके वहाँ से शो करेंगे, खुद चलते हैं ऐसे ही, फिर ये शो यहाँ पर कौन करेगा? कोई बात नहीं, अच्छा कोई ना कोई कर लेगा, ठीक है। जजेस है ना माशाल्लाह, वो संभाल लेंगे। तो अजलान भी हमारे साथ है। अजलान से पहले क़िरात हो जाए, अजलान थोड़ी सी सुनाइए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة وبي فيعبدون كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. ماشاءاللہ کیا آواز ہے, کیا لہن, ماشاءاللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اب ذرا چھوٹے سے بچوں سے بات کریں نا, بچے آئے ہیں, روزہ ہے, ارہا روزہ ہے, مائک کہاں ہے, روزہ, ہاں جی روزہ رکھا. چلے میں مائک پکڑ دوں, بات کرو نادی بھائی سے بات کرو. ہاں بتاؤ نا یار, ارہا بتاؤ, روزہ رکھا تم نماز پڑھی تھی؟ جی جی پڑھی تھی. کون سی والی نماز پڑھی؟ عصر ظہر ہے نا, ساری پڑھی تھی امام کے ساتھ. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور ابھی جو ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس میں سے کیا چیز پسند ہے میں الگ کر دیتا ہوں تمہارے لیے. ہاں جوس. اچھا وہ اورنج والا جوس, یہ ریڈ والا جوس. اچھا جی, اورنج والا بھی چاہیے, ریڈ والا بچوں کو پسند ہوتا ہے زیادہ ہے نا. ہاں تو کلر اتنا پیارا اور سارے بچوں کو بالکل ایسے. ہاں زیان تم بتاؤ کیا ہو رہا ہے بھائی, کیا زندگانی میں کیا چل رہا ہے؟ روزے کیسے چل رہے ہیں, رمضان میں کیا مصروفیات ہے بیٹا, بتا دو انکل کو. میرے تو کچھ نہیں ہے. میرا تو کچھ بھی نہیں. تمہارا سب کیا مطلب, میرا تو کچھ بھی نہیں. اسکول کا کام ہے. اور زیان موبائل جو ہے لاک کر دیا ماما نے, موبائل ہے پاس, کتنی دیر ملتا ہے دن میں؟ بتا نا بیٹے, بول بیٹے, بتا کچھ. یہی ٹائم ہے, یہی وقت ہے, بول دو. کتنی دیر کھیلتے, کون سی گیم کھیلتے ہو موبائل پہ؟ فری فائر. کون سی؟ فری فائر. اچھا کتنی باتیں کی بچے نہیں بولے, اس پہ بولے, اس پہ ایسے پٹر پٹر آواز کیوں ہے کہ بس آپ موبائل کی بات شروع کر دیں گیم کی تو پھر بولنا شروع. I think they can relate. جنریشن دیکھو نا, یہ وقت کیسا ہے, یہ جنریشن کیسا ہے, ان بچوں کو یہ زبان اور یہی ماحول ملا ہے, ان کو سمجھ آتی ہے. آگے والی جنریشن اے آئی روبوٹس کے بارے میں بات کرے گی, ہمیں کہے گی یہ کون ہے, what are they talking about. تو یہ ہے جنریشن گیپ ہے. ایسے ہی یہ جنریشن گیپ ہے بالکل. انٹرنیٹ, وائی فائی, گیمنگ جنریشن ہے. اچھا خود کا موبائل ہے, ماما نے لے کے دیا وہ موبائل. تم کتنے سال کے, 10 سال کے تم ہو, تم نے اپنا موبائل بھی لے لیا؟ ہاں وہ گڑیا کا بھی اپنا ہے. نہیں نہیں اپنا بڑے چھوٹے, ہاں چھوٹے میاں, چھوٹی بیٹی, سبحان اللہ. تمہارے 6 سال کی عمر تمہاری ہے, موبائل کرتی کیا ہو یہ موبائل میں تم ہے؟ روبلاکس کھیلتی ہوں یار. روبلاکس نہیں کھیلا بھائی, میں کتنے بچے, جتنی امیاں دیکھ رہی ہیں, امی پلیز آپ ذرا دیکھیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. یہ روبلاکس اور یہ جو نام لیے انہوں نے گیمز کے, اس کے بارے میں بہت سی باتیں آ رہی ہیں, تو ذرا اپنی نظر رکھا کریں. یہ گیمز تھوڑا سا ڈینجرس ہیں بچوں کی, ہے نا. ہاں تو تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم تو صرف گیم کھیلتے ہیں. ہم تو صرف اور کیا کرتے ہیں, ہم تو صرف اور کیا کرتے ہیں, گیم کھیلتے ہیں اور باقی بھی. اچھا کسی انفلوئنسرز کی ویڈیو دیکھتے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو تم, کامیڈی ویڈیوز یہ دیکھو, یہ دادی یوں کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, پیر دبا رہا ہے نا, پیر میں درد ہو جاتا ہے. ہاں کس کی ویڈیوز دیکھتے ہو, کون سے والے, یہ پرینک دیکھتے ہو, نادر علی کی پرینکس دیکھتے ہو؟ ارے کون سا والا پرینک اچھا لگتا ہے؟ کون سا والا؟ ادھر ہاں کون سا؟ بہت دیکھے. کون سا دیکھا ہے؟ بہت فنی کرتا ہے وہ دیکھا باربر شاپ والا. جی ہوتا ہے اس کے بہت باربر شاپ والے, اور ایک تھوڑی ہے. ہاں بہت سارے ہیں جی. ہاں اچھا, اور کوئی چائلڈ سٹار کسی ڈرامے میں تمہیں کوئی پسند ہے ایکٹر؟ ڈرامے میں بتاؤ, فیوریٹ سبجیکٹ ہوتا ہے نا, میں تو ڈرامہ لے آتی ہوں کسی طرح. بتاؤ کوئی ایکٹر پسند ہے؟ کون کی؟ ناستیا. مومو کے ڈرامے. ارے بلبلے, مجھے ناستیا کا شوق. کس کا؟ ناستیا بہت کیوٹ ہے. نہیں ناستیا کی میں بھی دیکھتی ہوں ویڈیوز, بہت اچھی ہیں. ناستیا کے ٹوائز کتنے اچھے ہوتے ہیں, کپڑے اور اس کے یہ کلپس کتنے پیارے ہیں, ہے نا, اتنی اچھی اچھی آئس کریم. ڈائنا روما اور ڈیانا بڑی ہوگی بیٹا. لیڈر نکی بھی, وہ آپ ہی ہو گئی, اب وہ آپ ہی ہو گئی ہے, پہلے بیبی تھی, اب وہ آپ ہی ہو گئی, وہ چھوٹا بھائی ان کا ہے, وہ کیوٹ ہے نا. کیا خیال ہے, کیا خیال؟ کیا شکر. اولیور بھی ہے بالکل, وہ جو بائک چلاتا ہے. نہیں جو چھوٹا بھائی ہے ڈیانا کا. نہیں پتا, ڈائنا روما تو پتا دبئی شفٹ ہو گئے بیٹا وہ. یہ دیکھو امیوں کو دیکھو, روما ڈیانا کا سارا حدود اربا پتا ہے, سب پتا ہے روما کہاں شفٹ ہو گئی اور ڈیانا کہاں ہے اور کیا ہے. ہمیں بھی اپنے چھوٹے بچوں کی وجہ سے پتا چلا, ورنہ کیا پتا تھا ہمیں. بھائی یہ ننے منے بچے, اور ان کی افطاری آج ہوگی ہماری جان رمضان میں.